مدنی سفرنامہ۔ جی ہاں، ہم نے آج کے سلسلے میں آپ کو ہند کے شہر احمد آباد کی طرف لے کر جانا ہے۔ وہاں پر مدنی کاموں کی کیا دھومیں ہیں، وہاں پر دعوت اسلامی دین متین کی خدمت، سنتوں کی خدمت کیسے کر رہی ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ اور سفرنامے کا تذکرہ تو کرنا ہے، مگر سفرنامہ ہوگا مدنی سفرنامہ، اور یہ مدنی سفرنامے ہمارے دور صحابہ سے چلتے آ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے دور سے چلتے آ رہے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے سفر اختیار فرمائے، اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی سفر کو جاری رکھا۔ خود حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے سفر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات صرف مدینہ پاک میں نہیں، صرف مکہ پاک میں نہیں، بلکہ دنیا بھر میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ سنتوں کی تبلیغ کے لیے سفر بھی کیا کرتے تھے اور اس کی دعوت کو بھی عام کیا کرتے تھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ اور مدنی قافلوں کا جدول بھی امیر اہل سنت نے اپنے مریدین، محبین، متعلقین کو عطا فرمایا ہے کہ زندگی میں یک مشت 12 ماہ، اور ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں لازمی سفر کرنا ہے۔ تو اس جدول کو بھی اپنائیں۔ مدنی قافلوں کی کیا ضرورت ہے، مدنی قافلوں کی ضرورت کیسی ہے اور کیسی ڈیمانڈ رہتی ہے مدنی قافلوں کی، ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، اور پاکستان سے باہر بیرون ملک جو ہے کس طرح کی ڈیمانڈ ہے اور کیا ضرورت ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مدث ذلہ العالی موجود ہیں۔ حضور، آپ ارشاد فرمائیں کہ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں، احمد آباد کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس طرف بعد میں چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ انٹرنیشنل آپ کا سفر رہتا ہے، اور ملک کے اندر بھی سفر رہتا ہے، بیرون ملک بھی آپ کا سفر رہتا ہے، تو وہاں پر مدنی قافلوں کی ضرورت کیا ہے اور کیسی مدنی قافلوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ملک اور بیرون ملک بہت بڑی تعداد میں سفر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور یہ امیر اہل سنت کا ایک شاندار امت کے لیے تحفہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن مجید کا حکم ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سبحان اللہ۔ تم بہترین امت ہو، قرآن کہتا ہے ہمارے بارے میں کہ تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کے پاس جاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب ذرا غور کریں، یہ تو حکم قرآنی ہے ہمارے لیے، امت پر پراؤڈ کیا گیا، فخر کیا گیا قرآن میں کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ اگر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے نہ ہوتے تو ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو مجھ پر یہ ضروری تھا کہ میں لوگوں کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے منع کرتا۔ گویا اس حکم قرآنی پر عمل کرنے کا آسان فارمولہ امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی قافلوں کی صورت میں دے دیا۔ اب 3 دن، 12 دن، 30 دن، جس طرح آپ نے فرمایا 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ آئے دن مدنی قافلوں کی ہم بہاریں سنتے ہیں کہ مدنی قافلے والے سفر پر گئے تو غیر مسلم مسلمان ہو گئے، بے نمازی نمازی بن گئے، ماں باپ کے فرما بردار بن گئے۔ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک ہمارا مدنی قافلہ ساؤتھ افریقہ میں سفر پر گیا، عمران بھائی 12 ماہ کے اس سفر میں 200 سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اس طرح کی بہاریں ماشاءاللہ، جیسے احمد آباد کے اندر بھی امید ہے کہ آج ہماری اطلاعات ہیں کہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں۔ تو آج اگر ہندوستان میں لاکھوں لاکھ لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں، بہت سارے بے نمازی بنے، تو پاکستان، ہندوستان، یہ دنیا کے جب تمام ملکوں میں ہم دعوت اسلامی کا کام دیکھتے ہیں تو یہ کام ہوا کیسے؟ امیر اہل سنت تو کراچی میں رہتے تھے، دعوت اسلامی تو کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئی، تو یہ آج دنیا کے ایسٹ اینڈ ویسٹ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اطراف و اکناف میں کیسے پہنچ گئی، کروڑوں لوگ کیسے وابستہ ہو گئے؟ یہ مدنی قافلے تھے۔ امیر اہل سنت نے خود بہت سارے مدنی قافلوں میں سفر کیا، پھر مدنی قافلوں کی تربیت کر کے روانہ کیا، تو آج یہ ثمرہ 35-36 سالوں میں ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو میں سمجھتا ہوں نہ جانے اسلام کے کس قدر ترقیاں ہو جائیں گی، سنتوں کا کیسا ماحول آ جائے گا۔ اچھا،
مدنی قافلے میں سفر کر کے عمران بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے، جہاں ہم جاتے ہیں وہاں تو فائدہ ہوتا ہے لیکن ہمیں بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے، اپنی ذات کو فائدہ کتنا زبردست فائدہ ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں ہیں، 12 دن کے لیے ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں، اب آپ کا فوکس ایک ہی ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے نیکیاں کرنی ہیں. ایٹ لیسٹ کم از کم یہ تو ہو جاتا ہے کہ مدنی قافلے والا اس مدنی قافلے کے سفر کے دوران گناہوں سے بچا رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو میں تو چلیں آپ نے سوال ہی کر لیا ہے، تو مدنی سفر نامہ ہی ہمارے سلسلے کا عنوان ہے کہ سبھی اس مدنی سفر میں شامل ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں. جی بالکل عبدالحفیظ بھائی، انٹرنیشنلی سطح پر اگر ہم بات کریں تو مدنی قافلوں کی بیرون ملک کی زیادہ ضرورت آپ کو نظر آتی ہے، اور وہاں پر ڈیمانڈ کیسی ہے مدنی قافلوں کی؟ دیکھیں، اصل تو مدنی قافلے ساری دنیا میں حاجت ہے، پاکستان میں بھی حاجت ہے اور دنیا بھر میں بھی حاجت ہے. دین سے دوری کا ماحول ہے، مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں بھی اگر آپ غور کریں کہ سروے کریں تو شاید دنیا میں 5% مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتے. تو مسجد بھرنی بھی ہیں، نماز کا ذہن بھی دینا ہے، نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، گناہوں سے بھی بچانا ہے اور غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت بھی پہنچانی ہے. تو ملک ہو یا بیرون ملک، سب جگہ مدنی قافلوں کی حاجت ہے. اور الحمدللہ اگر سبھی دعوت اسلامی والے مدنی قافلوں میں سفر کرنے لگ جائیں تو مدنی کاموں کی بہت زبردست دھومیں مچ جائیں. امیر اہل سنت بندہ ذل العالی خود ارشاد فرماتے ہیں دعوت اسلامی کی بقا مدنی قافلوں ریڑھ کی ہڈی فرمایا. اب بیک بون کے بغیر تو جسم ہی کھڑا نہیں ہو سکتا نا. تو تحریک کی بیک بون، ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ مدنی قافلے کو فرمایا. تو ہمیں اس مدنی قافلے کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں راہ خدا میں ضرور سفر کیجیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ایسی ہوں گی آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی. ویسے بھی آپ چاہتے ہوں گے کہ بندہ گھر سے کاروبار سے تھوڑا آؤٹنگ کے لیے چلا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ میں آپ کو دعوت دوں گا جنہوں نے آج سے پہلے اگر مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا تو وہ زیادہ نہ صحیح صرف 3 دن نکال کر راہ خدا میں سفر کریں، اللہ سے لو لگائیں، خدا کی بارگاہ میں جائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. راہ خدا میں سفر کرنے کی جو برکتیں ہیں قرآن و حدیث میں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے، تو ضرور انشاءاللہ ہم وہ بھی بیان کرتے رہیں گے. لیکن آج ہم نے آپ کو سیر کروانی ہے ہند کے بہت ہی ایک شہر کی جس کا نام احمد آباد ہے. اچھا، یاد رہے کہ احمد آباد جو ہے یہ مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے. جس طرح مدینۃ الاولیاء ملتان ہے نا ہمارے وطن میں، اس طرح ہند میں احمد آباد کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے. اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان وہاں پر موجود ہیں. اور دعوت اسلامی کے جہاں مدنی کام بہت تیزی کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ہند کا وہ شہر الحمدللہ احمد آباد موجود ہے. جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو احمد آباد شہر کا ایک مدنی گلدستہ وہاں آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو مزید آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا. دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. نیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلہ اب احمد آباد شریف میں پہنچ چکا ہے. یہاں ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی اسٹیشن پہ تشریف لائے ہیں. صبح کا وقت ہے، اذان فجر ہو چکی ہے. اب رات تقریباً 11:30 بجے ممبئی سے چلے تھے حاجی علی نگر سے اور احمد آباد شریف پہنچے ہیں. مختلف مزارات پر بھی حاضری ہوگی. دعوت اسلامی کے جو مراکز اور جامعات وغیرہ یہاں بھی جو مدنی کام ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. آپ سے بھی گزارش ہے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. وہ سفر آپ بھی اختیار کیجیے تاکہ سنتوں کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جا سکے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اور جلوہ بھی دکھا
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، احمد آباد ہند میں آمد کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں. عبدالحفیظ بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ ابھی جو آپ کا جانا ہوا احمد آباد ہند کے اندر، تو یہ پہلی بار تشریف لے گئے تھے یا اس سے پہلے بھی جانا ہوا؟ الحمدللہ احمد آباد شریف جو ہے وہ میرا یہ غالباً تیسری بار جانا ہوا، اور پہلے جب امیر اہل سنت کے ساتھ بھی وہاں حاضری نصیب ہوئی. اچھا، اور الحمدللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی، مرحوم نگران شورا بھی ہمارے ساتھ تھے، اور وہ تو ہمارا یوں سمجھے کہ یہ زندگی کتنے سال پہلے کی بات ہے امیر اہل سنت وہاں تشریف لے گئے؟ ایگزیکٹلی تو احمد آباد والے چلیں آپ بتائیے گا، مجھے ایگزیکٹلی سال تو یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے 10 سال تو کم از کم 8-10 سال ہو گئے ہوں گے اس کو. اور وہ اجتماع بڑا تاریخی تھا، وہاں 3 روزہ اجتماع تھا احمد آباد میں، اور 2 سال کنٹینیو 3 روزہ اجتماع رہا، اور دونوں سال میری حاضری رہی، اور اس کے بعد کچھ گیپ آ گیا تھا. تو اب کی بار جب ہمارا جانا ہوا تو مدنی قافلے میں آپ نے دیکھا کہ اسلام بھائی بھی کافی بڑی تعداد میں تھے. اور سچی بات پتہ ہے کیا ہے عمران بھائی، دعوت اسلامی کی جو بہاریں دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں نا، اس میں ہمارے بزرگوں کا، بالخصوص امیر اہل سنت کا قربانی کا بڑا رول ہے. یعنی امیر اہل سنت نے سفر کیے، وہاں جا کے تکلیفیں اٹھائیں. آج اگر دنیا بھر میں جاتے ہیں تو ہمیں اسٹیشن پہ لینے والے بھی لوگ ہیں، ایئرپورٹ پہ لینے والے بھی لوگ ہیں، لیکن امیر اہل سنت اس زمانے میں گئے جب بعض اوقات ان ملکوں میں دعوت اسلامی کے نہ جاننے والے بہت جاننے والے بہت تھوڑے لوگ تھے. وہ پذیرائی نہیں تھی، لیکن وہ کوششیں، وہ مسلسل کوششیں کہ آج یہ گلشن جو اتنا ہرا بھرا نظر آ رہا ہے. تو امیر اہل سنت کی احمد آباد میں بہت ساری یادیں ہیں. تو جیسے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے، اور ہمارے بہت سارے بڑے بڑے ذمہ داران تشریف لے گئے. مشتاق صاحب کے ساتھ بھی آپ تشریف لے گئے؟ جی الحمدللہ، میں امیر اہل سنت بھی تھے، حاجی مشتاق بھی تھے، الحمدللہ میری بھی حاضری تھی. ہم حاجی مشتاق کے ساتھ تو بڑا اچھا اس سفر میں وقت بھی گزرا، اور نگران شورا بھی تشریف لے جا چکے ہیں احمد آباد. شہزادہ حضور حاجی احمد عبید رضا طاری بھی تشریف لے جا چکے ہیں. تو ماشاءاللہ احمد آباد جو ہے وہ عاشقان اولیاء کے لیے بڑی اس میں چارمنگ ہے، کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے اولیاء کرام کے وہاں مزارات بھی ہیں. کیا بات ہے. ہمارے یہاں مدینہ الاولیاء ملتان شریف کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ احمد آباد شریف کو مدینہ الاولیاء ملتان شریف کہا جاتا ہے. پھر آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ٹرین کے ذریعے آپ کا سفر ہوا. ٹرین کے حوالے سے کچھ احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیں، اور ٹرین پر جب سفر ہوتا ہے تو نماز کی پابندی اور اس کی احتیاطیں کیسی کرنی ہے، کچھ اس کے بارے میں مدنی پھول کیا فرماتے ہیں؟ بیسیکلی ٹرین کا سفر مجھے کم میسر آتا ہے اور مجھے پسند بھی بہت ہے. اچھا. کیونکہ اگر انٹرنیشنل لانگ ٹریول کرنا ہے تو جہاز میں جانا پڑتا ہے، لیکن ملک کے اندر عموماً کئی ملکوں میں جب جانا ہوتا ہے تو اسلام پہ بائی کار لے جاتے ہیں، یا بہت دور ہوتے ہیں شہر تو بائی ایئر لے جاتے ہیں. ہند میں ٹرین کا نظام کافی اچھا ہے، تو اسلامی بھائیوں نے ٹرین میں بکنگ کروائی، اور اس میں فائدے بہت سارے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کئی اسٹیشنز پر ٹرین رکتے ہوئے جا رہی ہے تو دعوت اسلامی کہاں نہیں. تو ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا، اگلے سلسلے میں دیکھیں گے اسلامی بھائی کہ ہند کے کئی بار تو ہم نے ایسے سفر کیے کہ ہر اسٹیشن پر ہی اسلام پہ موجود تھے، اور ہم ان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ان سے مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا رہا، ان کی دل جوئی بھی ہوتی رہی. دوسرا جو ہے وہ جیسے آپ نے ٹرین میں احتیاط کی بات کی، تو یقیناً ٹرین میں ایک سب سے بڑی احتیاط تو وہ نماز کی ہے. ہمیں نماز کے اوقات پتہ ہونے چاہیے، وضو کا ہمیں اہتمام رکھنا ہوگا. ٹرین رک جائے تو اگر آسانی ہو تو ٹرین سے اتر کر نماز پڑھیں، ورنہ ٹرین اگر نہیں رکتی تو پھر اس کے جو شرعی احکام ہے وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. لیکن نماز جو ہے نا وہ کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے. تو الحمدللہ جتنے بھی سفر ہوئے اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائی ساتھ تھے. بلکہ تو مجھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بدری قافلوں کے سفر ٹرین میں یاد آ گئے جو کراچی سے اسپیشل ٹرینیں ملتان چلتی تھیں اور مرکز الاولیاء لاہور گئیں ٹرینیں، تو اس میں پوری ٹرین جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ہوتی تھی. اور الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی عمران بھائی کہ جو یہ احمد آباد اجتماع جس کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس اجتماع میں یہ 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور اس سے بھی پہلے جو اجتماعات ہوئے دعوت اسلامی کے اس زمانے میں ہندوستان میں اسپیشل ٹرینیں چلایا کرتی تھیں. یعنی اجمیر ایکسپریس، مدینہ ایکسپریس، بریلی ایکسپریس اس زمانے میں چلائیں دعوت اسلامی نے، جو آج سے 10-15 سال پرانا زمانہ. یعنی اگر آج بڑے اجتماعات ہو تو میں سمجھتا ہوں ٹرینیں کم پڑ جائیں گی. پاکستان میں جیسے کہ ملتان کے لیے ٹرینیں چلائی جاتی ہیں. دیکھیں نا، پاکستان تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا مرکز ہے، ہمارا مدنی کام یہاں شروع ہوا، امیر اہل سنت یہاں ہیں، مگر ہندوستان کے اندر بھی دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے اس قدر بڑا مدنی کام کر رہی ہے کہ اسپیشل ٹرینیں دعوت اسلامی کے اجتماعات کے لیے چلا کرتی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہی انداز ہوتا تھا، کیا ہی مزہ ہوتا تھا. ملتان شریف کے اجتماع کی اگر ہم بات کریں، اس کی یاد بڑی جو ہے وہ بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں عطا فرمائے کہ دوبارہ وہ لمحات، وہ گھڑیاں ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں جا کر اجتماع میں شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو عبدالحفیظ بھائی مزید مدنی گلدستہ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت سارے اسلامی بھائی ملتے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کا پرچی بھی دیتے ہیں، ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ دعا کریں، کاروبار میں بڑی تنگی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، گزارا نہیں ہو رہا، روزگار تنگ ہو گیا ہے. ایسا ہی ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
جا رجل الی النبی فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش، کہتے ہیں ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے فقر و فاقہ کی، اپنے کاروبار کی تنگی کی اس نے شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ پریشان ہوں۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، وظیفہ پوچھتے ہو نا، روزگار میں بڑھوتی کا، کاروبار میں برکت کا، غربت دور ہو جانے کا وظیفہ، آؤ وظیفہ بتاتا ہوں جو نبی پاک نے عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد، تمہارے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، کیا کرنا ہے؟ فسلم، گھر میں داخل ہو کر سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی گھر میں داخل ہونا، گھر والے ہوں تو ٹھیک ہے، گھر والوں کو سلام کر لیا، کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کریں۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم سلم علیہ، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو۔ پھر فرمایا اقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدۃ، پھر ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پوری سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک بار پڑھو۔ ففعل الرجل، اس شخص نے ایسا ہی کیا، پیارے آقا نے فارمولہ دیا، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہوا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَدَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں اتنی برکت دی، حَتَّى أَفَاضَ عَلَى جِيرَانِهِ وَقُرَبَاتِهِ، اس کے رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی وہ مدد کرنے لگا اور ان کا بھی رزق بڑھ گیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وظیفہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب گھر میں جب بھی جائیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں سے جب واپس گھر جائیں گے آج سے ہی شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا وظیفہ بھی آپ کو دے دیا گیا ہے، اس پر عمل کی بھی نیت کر لیں، بلکہ رکن شورا نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ عبدالرحیب بھائی ہمارے ساتھ ناظرین کی کالز بھی ہیں، وہ بھی لینی ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ اگر احمد آباد سے تعلق رکھتے ہیں یا دنیا بھر کے ناظرین ہیں، آپ ہمیں کالز کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو اپنے سلسلے کا ضرور حصہ بنائیں گے۔ ماشاءاللہ، میں کال سے پہلے بتاتا چلوں، ماشاءاللہ احمد آباد میں میری معلومات کے مطابق آج بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، اور مجھے میسج بھی وہاں کے ذمہ دار کا تشریف لایا کہ 97, 98, 99 اور 2000 یعنی کنٹینیو 4 سال اجتماع ہوئے، اور امیر اہل سنت نے بھی اس اجتماع میں شرکت فرمائی۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلام بھائی ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوش رکھے۔ ان عاشقان رسول کو دیکھ کر ہمیں بھی احمد آباد اور ہند کے سفر کی یاد تازہ ہو گئی ہے، اور میں آج آپ کو انشاءاللہ، یہاں بہت سارے سے اسلام بھائی ہوں گے، احمد آباد کا ایک اجتماع میری زندگی کا یادگار اجتماع ہے۔ سو اس اجتماع کی ایک میں آپ کو ایسی یونیک بات بتاؤں گا جو ان اسلامی بھائیوں کی بھی یادیں تازہ کر دے گی۔ یہ کمال تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا، اور اس میں ایک شاندار جذبہ احمد آباد کے اسلام بھائیوں کا نظر آیا۔ وہ کیا تھا وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں، پہلے آپ کچھ کالز لے لیں۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں عبدالرحیب بھائی، بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ یہ اسلام بھی موجود ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں کیوں جمع ہے یہاں پر، کیا ہونے والا ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ دراصل ہمارا سلسلہ مدنی سفر نامہ تھا، اچھا یہ حسن اتفاق کہیے کہ ہم اناؤنس کر چکے تھے عید کے دنوں میں کہ عید کے بعد اب جب بھی مدنی سفر نامہ ہوگا وہ ہند کا ہوگا، تو ہم نے ہند کے ذمہ داران سے آپ نے اور ہم نے مل کے رابطہ کیا، تو پتہ چلا کہ آج اتفاق دیکھیں منگل والے دن ہی جو ہمارے سفر نامے کا مدنی سفر نامے کا ٹائم ہے، آج ایک عظیم الشان اجتماع ارینج کیا گیا ہے احمد آباد ہند میں، اور یہ خوشی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک عظیم الشان شعبے دارالمدینہ کی افتتاح کی۔ تو آج دارالمدینہ جو دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے، کمال ہے دعوت اسلامی کا، جس نے جامعۃ المدینہ بنائے، مدرسۃ المدینہ بنائے، مسجدوں کا جال پوری دنیا میں بچھایا، اور ڈھیر شعبہ جات کے ساتھ ایک ایسا شعبہ جس کی امت کو حاجت تھی، ایک ایسا اسکولنگ سسٹم دعوت اسلامی نے بنا دیا کہ علماء تو ہیں الحمدللہ، اور ہونے چاہیے، حفاظ بھی ہیں، مگر عالم دین بھی ہو اور وہ ڈاکٹر یا انجینئر بھی بن جائے، وہ علم دین رکھنے والا بھی ہو اور وہ دنیاوی تعلیم میں بھی مہارت رکھے۔ تو یہ جو گیپ تھا دعوت اسلامی نے اس کو کور کیا، اور یہ سفر دیکھیں دعوت اسلامی کا کہ آج اللہ کی رحمت سے دنیا کے کئی ملکوں میں دعوت اسلامی کے جامعات، جامعۃ المدینہ بنے، مدرسۃ المدینہ بنے، اب دارالمدینہ میری جو معلومات ہے اگر میں غلطی کروں تو انشاءاللہ ہند والے مجھے انشاءاللہ میسج کر دیں گے کہ بمبئی میں دعوت اسلامی کا دارالمدینہ پہلے سے موجود ہے، آکولا شہر میں دعوت اسلامی
اسلامی کا دارالمدینہ موجود ہے، اور اب ماشاءاللہ احمد آباد شریف میں یہ دارالمدینہ، اور کنٹینیو آپ کے پاس بھی شاید معلومات ہوگی کہ کنٹینیو اب دارالمدینہ کھلتے چلے جا رہے ہیں. تو خاص طور پہ ہند میں رہنے والے عاشقان رسول اور دنیا بھر میں رہنے والے عاشقان رسول، یہ ہم سب کے لیے خوشی کا سما ہے. آپ اس شہر والوں کی خوشی کا اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ دارالمدینہ کے آج افتتاحی اجتماع میں شریک ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں ہند کے ذمہ داران کے لیے ایک آزمائش بھی شروع ہو جائے گی. یہ دارالمدینہ کی طرف سے ایک آزمائش سارے ذمہ داران کو ملتی ہے. ایک ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، ایک ہوتی ہے گڈ پرابلم اور ایک ہوتی ہے بیڈ پرابلم. یہ ہمارے ایک ذمہ دار نے کہی تھی بات، مجھے بڑی اچھی لگی اور یاد رہ گئی، اور میں بھی کئیوں کو پھر عرض کرتا ہوں. دیکھیں ایک بیڈ پرابلم تو یہ ہے بری مشکل. بیڈ پرابلم بری مشکل کیا ہے کہ ہم نے کوئی اجتماع سجایا، ٹینٹ لگایا، دریا بچھائیں، انتظام کیا، اور کوئی نہیں آیا، خالی رہا. ہم نے کتابیں بنائیں، کتابیں چھاپی، کتابیں بکی نہیں، کوئی لینے نہیں آیا. ہم نے اسکول بنایا اور کوئی اسٹوڈنٹ ہی نہیں آیا ہماری طرف. یہ تو ہے بیڈ پرابلم، تکلیف ہوگی. گڈ پرابلم یہ ہم نے اجتماع سجایا، اب جیسے انہوں نے اجتماع سجایا، اگر ان کی سیٹیں ختم ہو جائیں، جگہ ہی نہ بچے، لوگ کھڑے ہیں اور یہ اوور فلو ہو جائے، لوگ باہر ہو، آواز بھی نہ آئے، یہ بھی پرابلم ہے. لیکن یہ گڈ پرابلم ہے کہ اللہ کی رحمت سے اتنے لوگ آ گئے. تو اب دعوت اسلامی نے یہ دارالمدینہ بنایا نا، تو ان کی گڈ پرابلم شروع ہو گئی. آج سے یہ احمد آباد والے تیار ہو جائیں کہ ان کے پاس اسٹوڈنٹس کی جگہ تھوڑی ہوگی اور ان کے پاس داخلے اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ پریشان ہو جائیں گے کہ کس کو داخلہ دیں اور کس کو نہ دیں. تو اب یہ ذمہ داران کے گڈ پرابلم کے دن آ گئے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری دعا ہے کہ یہ گڈ پرابلم جاری رہے. لوگ ہمارے پاس اتنی تعداد میں ہر چیز میں آتے ہیں کہ ہم اس کو فلفل نہیں کر پاتے، لیکن الحمدللہ ہمارا جذبہ جوان ہے. اللہ نے چاہے انشاءاللہ اور دارالمدینہ بنائیں گے. یہ عاشقان رسول، مجھے تو اتنی بڑی تعداد کی امید نہیں تھی. اب اس میں کتنے تاجران ہوں گے، کتنے عاشقان رسول اہل ثروت ہوں گے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. آپ کے شہروں میں، آپ کے ملکوں میں، آپ ہی کے بچوں، آپ ہی کے نسلوں کے لیے یہ سمجھے ان کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہے. تو دل کھول کے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. بلکہ جو دارالمدینہ احمد آباد جو شریف میں بنا ہے، اس کی بھی ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں، اس کے بھی کچھ اماؤنٹس باقی ہیں، کچھ چیزیں لی ہیں جس کی پیمنٹس باقی ہیں. تو یہ کتنی شاندار خدمت ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سب ہمت کرے تو 12 دارالمدینہ بنا سکتے ہیں. دارالمدینہ کرائے کی ابھی سنا ہے کہ عمارت پر ہے، تو اس کی عمارت خریدی بھی جا سکتی ہے تاکہ خرید لیں تو کرایہ بھی نہ دینا پڑے اور آگے دعوت اسلامی بڑھے. تو مجھے بہت امید ہے اور بہت خوشی ہے. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہمارے رکن شورا بھی آج نظر آ رہے ہیں، عارف باپو ماشاءاللہ وہاں موجود ہیں، ہمارے امجد بھائی موجود ہیں، اور بڑے بڑے ذمہ داران بھی. سب کو بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ ایک سنگ میل طے ہوا ہے، ایک کامیابی کا سفر آگے بڑھا ہے. تو احمد آباد والوں آپ کو دارالمدینہ مبارک ہو، مگر اس سفر کو روکنا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ آگے بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، دارالمدینہ دعوت اسلامی کا اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ بوائز سیکنڈری اسکول الگ ہے اور گرلز سیکنڈری اسکول الگ ہے. حفاظ کے لیے دارالمدینہ الگ بنایا گیا ہے. تو یہ دعوت اسلامی ہے آپ کی کہ جو ملک و بیرون ملک کے اندر دین کی خدمت کرنے کے لیے اسلامی اسکولوں کا بھی اجرا کرتے جا رہی ہے. دعوت اسلامی کا ساتھ ضرور دیجئے. اور ہمارے پاس دارالمدینہ کے وہاں کے مدنی گلدستے بھی موجود ہیں. آئیے وہاں کے احمد آباد کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. جی. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. یہ قلب کی غذا ہے، دل اس سے زندہ ہے. یہ راستہ دکھاتا، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہند کے احمد آباد شریف کے جو دارالمدینہ کا افتتاح کیا جا رہا ہے اس کے کچھ مناظر بھی آپ نے دیکھے ہیں. عبدالحبیب بھائی، یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ دارالمدینہ جو احمد آباد کے اندر کھل رہا ہے یا اس کے علاوہ ملک و بیرون ملک کے اندر قائم ہے، تو یہ فری آف کاسٹ ہیں یا ان کی کوئی فیس ہے؟ جی فرماتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، ممبئی میں جو معلومات آ گئی ہے کہ یوں تو پاکستان میں ماشاءاللہ کئی دارالمدینہ بن چکے. ممبئی کے اندر 3 برانچز، تاج پور جو ناگپور شہر ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں تاج پور کہتے ہیں، وہاں ایک، آکولا میں ایک، اور اب احمد آباد میں یہ دارالمدینہ ہے. اور اگر یہ اب افتتاح ہو رہا ہے تو یہ خواجہ صاحب کی نسبت سے
چھٹی شریف سے چھٹا دارالمدینہ ہو گیا ماشاءاللہ. تو آپ نے سوال کیا فیس کا, یہ بڑا اچھا سوال ہے. بیسیکلی دعوت اسلامی کی جو سروسز ہیں, یعنی ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں, جامعۃ المدینہ ہیں, ہمارے اجتماعات ہیں, ہماری تربیتی اجتماعات ہیں, اعتکاف ہیں, نارملی ان میں کوئی فیس نہیں ہوتی, یہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, فری آف چارج ہوتے ہیں. بیسیکلی دارالمدینہ میں ہم نے فیس رکھی ہے اور اس کی وجہ ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی جو ہے نا اپنے سارے ہی کام شرعی رہنمائی لے کر کرتی ہے. ہمیں ہمارے دارالافتاء اہل سنت نے ہماری رہنمائی کی کہ چونکہ یہ مدرسہ نہیں ہے, یہ اسکولنگ سسٹم ہے, اس میں زیادہ تر یعنی ایوریج دیکھیں تو میجورٹی جو ہے, اکثریت جو وقت ہے وہ دنیاوی تعلیم میں صرف کیا جائے گا تاکہ ان کی دنیاوی تعلیم بھی انکریز ہو. تو دنیاوی تعلیم یا اسکولنگ سسٹم پر زکوٰۃ کی رقم یا فطرے کی رقم یا صدقہ واجبہ کی رقم وہ نہیں لگائی جا سکتی, شرعی ہیلے کے بعد بھی نہیں لگائی جا سکتی, جو ہمارے دارالافتاء نے ابھی تک ہماری رہنمائی کی ہے. تو دعوت اسلامی کو آنے والا جو چندہ ہے اس کی اکثر جو ہے رقم جو ہے وہ زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے یا صدقہ واجبہ ہے. تو الحمدللہ شرعی رہنمائی ملنے کے بعد اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا تھا کہ یہ اگر تو ہم دارالمدینہ 15-20 ہی رکھتے ہیں تو ٹھیک تھا. ہم تو چاہتے ہیں یہ مثال کے طور پر اگر ابھی 50 دارالمدینہ ہوئے تو یہ 5000 دارالمدینہ ہو جائیں. یعنی ابھی احمد آباد میں یہ ابھی بتائیں گے, ابھی کال وغیرہ ہوگی کہ یہ ایک نہیں 112 دارالمدینہ صرف احمد آباد میں کھلے تو بھی احمد آباد کی نیڈ پوری نہیں کر سکتے. لاکھوں مسلمان ہیں. تو ہر عاشق رسول چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دارالمدینہ میں پڑھے, انشاءاللہ ایک اچھا عالم دین بھی بنے گا, صحیح العقیدہ مسلمان بھی بنے گا اور اس کو دنیاوی طور پہ بھی علم مل جائے گا. تو کون نہیں پڑھانا چاہے گا؟ تو لاکھوں لاکھ اگر مدنی منوں کو پڑھانا ہے تو اس کے اخراجات کہاں سے ہم پورے کرتے ہیں؟ تو ایک بڑی نامنل فیس ہم نے رکھی ہے. یہ بتا دوں کہ دارالمدینہ سے ہمارا مقصود کمانا نہیں ہے. دعوت اسلامی کا ویسے بھی کسی شعبے سے مقصود کمانا نہیں. ہمارے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کی آپ پرائز دیکھ لیں, اس طرح کی کتابیں عام مکتبوں پر 3 گنا زیادہ قیمت پر ملتی ہیں, ہماری قیمت بہت کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا مقصود کمانا نہیں, کاسٹ کم از کم پوری ہو جائے. تو دارالمدینہ میں اب تک میری معلومات کے مطابق ہم نے جتنے بھی بنایا آلموسٹ اگر 50 دارالمدینہ ہیں تو ہم ان کی فیس کے باوجود نقصان میں ہیں. نقصان سے مراد ہمارے پیسے پورے نہیں ہوتے, پھر ہمیں اس کے لیے الگ چندہ کرنا ہی پڑتا ہے, لیکن وہ پھر الگ سے کرنا پڑتا ہے دارالمدینہ کے نام پر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دارالمدینہ کی فیس سے کوئی بہت بڑی آمدنی لے رہے ہیں. ہماری یہ جیسے بھی احمد آباد کی بات ہوئی, یہ عمارت کرائے پر ہے تو اس کا کرایہ دینا, تو کرایہ دے کر اس کے اخراجات نکال کر تو نارملی ہم یا تو ایون بریک پہ جاتے ہیں یا بعض اوقات ہم لاس کرتے ہیں, لیکن وہ لاس مدنی لاس ہی ہوتا ہے, پھر مدنی احتیاط سے پورا کرتے ہیں. بات ہے شاید یہی وجہ تھی عبدالحمید بھائی کہ شروع میں دارالمدینہ جب اسٹارٹ کیا گیا تو بغیر فیس کے تھا. جی بالکل بغیر فیس کے تھا. ایک چھوٹے پیمانے پر کام تو ہو سکتا ہے, چند بچوں کا چند 100 مدنی منوں کے لیے تو عطیات جمع کیے جا سکتے ہیں, مگر جب یہ ہزاروں اور لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی اور ہمیں یہ روک دیا گیا. لیکن اس سے دعوت اسلامی کی شرعی معاملات پر پاسداری دیکھیں, الحمدللہ ذمہ داران کا رجوع دیکھیں کہ جب دارالافتاء نے ہماری رہنمائی کی کہ آپ اپنے عطیات سے بالخصوص جو دعوت اسلامی کے لیے آپ کو ملے اس سے دارالمدینہ پر خرچ زکوٰۃ فطرے کی رقم کی شرعی ہیلا کے بعد بھی نہیں کر سکتے, تو اس لیے ہمیں فیس کی طرف جانا پڑا. لیکن اس کے باوجود میں امیزنگ بات آپ کو بتاؤں کہ باب المدینہ میں تو ایسا ہے, پاکستان میں تو ایسا ہے, احمد آباد کا یہ بتائیں گے کہ جب ہم نے فیس کی نا اور اس بار نئے داخلے ہوئے دارالمدینہ کی, تو ایک ذمہ داران کی تعداد تھی جو سوچ رہی تھی کہ اب فیس کے بعد دیکھتے ہیں اتنے داخلے آتے ہیں کہ نہیں آتے. عمران بھائی جو میری معلومات ہے ایک سیٹ پر 14 یا 15 داخلے آئے, یعنی ایک مدنی منع کی جگہ ہے اور 15 ویٹنگ لسٹ میں تھے. اس کے بعد وہی گڈ پرابلم شروع ہو گئی, ناراضیاں شروع ہو گئیں, فون شروع ہو گئے, میں نہیں بیٹھ سکا. کئی ذمہ داران کو جتنی فون اتنے میسج ہمارا بچے کا داخلہ کرا دیں, اور کئی ہو سکتا ہے ناراض بھی ہوئے ہوں. تو چلیں آج لائیو سن لیں بھائی کہ پرابلم کیا ہے. یہ ایسی گڈ پرابلم ہے, اللہ کرے اور دارالمدینہ بنے کہ سارے مدنی منوں کو داخلہ مل جائے. آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین, طلباء جو ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں اور مستقبل میں قوم کی باغ دوڑ طلباء کے ہاتھ میں ہی ہوا کرتی ہے. آج کے بچے کل کے بڑے ہیں, اگر ان کی تربیت ہی اگر اسلامی معاشرے میں کر دی جائے تو پھر خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہوتا ہے, اور پھر معاشرہ ایک اچھی صورت اختیار کر جاتا ہے. تو ہماری یہی کاوش ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے, ان کو خوف خدا بھی دیا جائے, عشق مصطفیٰ بھی دیا جائے, سنتیں بھی سکھائی جائیں, اور ایک اچھا فرد بن کر معاشرے میں ان کو ابھارا جائے تاکہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ بن جائے. اور تربیت کی اگر بات کی جائے, عبدالحبیب بھائی دارالمدینہ میں پڑھنے والے چند مدنی منوں کے حوالے سے میں جانتا ہوں
کہ وہ چلتے پھرتے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھتے بیٹھتے ہوئے وہ ان کی دیگر ایکٹیویٹیز کے ساتھ سب سے اولا والا ہمارا نبی یہ ان کی زبان پہ ہوگا، آنکھوں کا تارا نام محمد یہ ان کی زبان پہ ہوگا. کئی سنتیں وہ گھر والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے وقت کی دعا وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بیٹھنا کس طرح ہے. میری الحمدللہ خاندان کے کچھ بچے ہیں دارالمدینہ میں، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم بیٹھے تھے کھانا کھانے، بیٹھے بھی کھانا آیا نہیں تھا تو کھانا آنے سے پہلے ہم نارمل بیٹھے ہوتے ہیں، تو مدنی منی کہتی ہے کہ ماموں آپ نے وہ سنت کے مطابق نہیں بیٹھے. تو اب میں اچھا اب وہاں اس کو اپریشیٹ ہی کرنا تھا. میں نے الحمدللہ اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے بیٹا کہاں سے سیکھا؟ تو کہا دارالمدینہ سے سیکھا. وہ چھوٹی مدنی منی بھی سنت کے مطابق بیٹھی ہے. اور پھر ان کی والدہ نے بھی بتایا، میری بہن نے بتایا کہ پورے دسترخوان پر گھر والوں کو کہتی سنت کے ساتھ بیٹھے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے یا واجدوں پڑھنا ہے. تو ہمارے بچے اگر ہمیں اس طرح سنتیں بتائیں اور دعائیں یاد کریں تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو بھی اپنے معاشرے میں، آپ کے خاندان کے اندر آپ کو مل جائیں گی. عارف باپو بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہیں گے باپو آج آپ اس خوشی کے موقع پر؟ کیا سما ہے وہاں پر احمد آباد میں؟ ماشاء اللہ تعالیٰ یہاں عاشقان رسول یہاں جمع ہیں اور بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے. آمین. احمد آباد شریف کی باتیں سن کر پھر آپ کی یادیں تازہ ہو گئی. ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سفر مرحبا. اور آپ کے یہاں آپ سے جو تربیتیں ملتی تھی اللہ کرے دوبارہ وہ سعادت نصیب ہو. آمین. الحمدللہ. احمد آباد تو وہ شہر ہے جہاں میرے پیر و مرشد کئی بار تشریف لائے. ہمارے نگران شورا مرحوم نگران شورا تشریف لائے. دعوت اسلامی کے اہم ترین ذمہ داران شہزادہ حضور بھی تشریف لائے. مجھے بھی سعادت ملی ہے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں میٹھے اسلامی بھائیوں کے ماشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ سفر کر کے ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اور بلکہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں باپا نے امیر اہل سنت نے یہ کیا شاندار ہمیں فیملی دی ہے. ان میں سے کوئی بھی ہمارا شاید میرا تو کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے لیکن وہ پیار ہے بھائیوں کی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی والوں میں. اللہ ہماری محبت سلامت رکھے. باپو ایک دارالمدینہ تو احمد آباد میں کھلنے جا رہا ہے لیکن یہ ایک تو بہت تھوڑے ہیں. اور کتنے چاہیے آپ کو؟ ہمیں تو ہند کے بڑے بڑے شہروں کے ہر محلے میں دارالمدینہ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں اب تیار ہو جائیں گڈ پرابلم کے لیے. پریشر آنے والا ہے آپ پر، بلکہ آ چکا ہوگا. اچھا جی جی بالکل آیا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کچھ اور فرمانا چاہیں؟ منوں کی مدنی منوں کی بات یاد آ رہی جیسے آپ فرما رہے تھے ماشاءاللہ گڈ پرابلم کے حوالے سے. تو ہمارا شروع کا ایک دارالمدینہ کا معاملہ تھا کہ محلے سے جب ہمارا طالب علم گھر سے نکلتا تھا روانہ ہونے کے لیے تو دیگر جو والدین ہیں جن کے اور اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہ بالکل عجیب سے انداز میں پوچھتے تھے کہ اب یہ کون سے اسکول میں جا رہا ہے، یہ بالکل مدنی حلیہ میں ہیں. اور یہ ان کی بھی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ بھی اس طرح سے جائیں. بعض کے آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ یار یہ کیسا اسکول ہے جو مدنی ماحول والا بھی ہے، مدنی ذہن والا بھی ہے. بہت ساری اتنی بہار ہیں کہ اب آپ کا سلسلہ کا ٹائم آلریڈی ہے بہت مختصر. اللہ کرے کہ پھر موقع ملے تو پھر وہ ہند کی پھر باتیں ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں بالکل یہ واقعی اب تو شروع ہوا ہے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے. جب انشاءاللہ یہ 20 50 اور سینکڑوں میں دارالمدینہ کھلیں گے تو پھر پورے ہند کو بھی پتہ چلے گا، گلی گلی میں انشاءاللہ یہ دھوم ہوگی. اللہ آپ کو برکتیں دے. دارالمدینہ کی مجلس کو بھی بہت مبارک ہو. میں بالخصوص گزارش کروں گا جو اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جو اس ہال میں یا جہاں یہ اجتماع ہو رہا ہے وہاں جمع ہیں، آپ سب کے لیے خوشی کا موقع ہے. لیکن یہ تمام چیزیں دعوت اسلامی کے جتنے شعبہ جاتے ہیں بینیفٹ تو ہمیں ہمارے شہر کو ہوتا ہے لیکن یہ آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں. تو دعوت اسلامی کو اپنا سپورٹ جاری رکھیں. یہ ایک ہے، اس کو 12 دارالمدینہ میں کنورٹ بھی ہمیں کرنا ہے اور مزید مدارس جامعات المدینہ اور ہمیں دعوت اسلامی کے شعبہ جات کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم سب کا تعاون رہے گا تو آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی آگے چلتی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. عارف باپو مزید کچھ آپ کہنا چاہیں گے اپنے دارالمدینہ اپنے شہر کے حوالے سے؟ عبدالحبیب بھائی کے مدنی پھول سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے پھر کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں اور اسی دوران پھر رکن شورا سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول بھی لیں گے. جی
میں ہند کے شہر مدینہ الاولیاء احمد آباد سے محمد امجد اتاری ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ العلی احمد آباد شریف کے سفر پر تشریف لائے. رکن شورا کے احمد آباد آنے پر الحمدللہ عز وجل یوں تو بے شمار تربیت کے مدنی پھول ملے اور اس سے اسلامی بھائیوں کے اندر جوش و خروش جذبہ بھی پیدا ہوا. رکن شورا کی آمد ایک عرصے کے بعد احمد آباد میں رکن شورا بوربل باب المدینہ سے تشریف لائے. الحمدللہ اس سے اسلامی بھائیوں کے اندر ایک جوش بھرا ماحول تھا. رکن شورا کی آمد کو لے کر ان کے تربیتی اجتماع کو لے کر اسلامی بھائیوں میں ایک بہت اچھا جوش دیکھا گیا اور رکن شورا کے اجتماع کے لیے بھی اسلامی بھائیوں نے خوب کوششیں کی اور اسلامی بھائیوں نے بہت محنت کر کے اس اجتماع کو کامیاب بنایا. رکن شورا کی صحبت سے خاص جو ایک مدنی پھول ملا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے تربیتی اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا اور اس میں یہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی جو مجھے بھی اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بہت پسند آئی. آپ نے اپنے اسلامی بھائیوں کو ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے چلے جائیں. ہماری کارکردگی ہمارے مدنی مرکز تک کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے, ہمارے مدنی کاموں کی خوشبو ہمارے مدنی مرکز تک خود ہی پہنچ جاتی ہے. الحمدللہ جو اسلامی بھائی فعال ہیں, مدنی کام کرتے ہیں, ان کے لیے یہ جملہ آپ کا بہت حوصلہ افزائی والا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کو آپ کی تربیت سے مدنی کام کرنے کا بھی جذبہ ملا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی مزید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو سلامت رکھے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کو دیکھ کر کے اسلامی بھائیوں کو مدنی کاموں کا حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے اور ہم مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کی تربیت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اسلامی بھائیوں کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ عبدالحبیب بھائی اتنا سفر کرتے ہیں, کیا یہ تھکتے نہیں ہیں؟ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو ہم تھک جاتے ہیں, لیکن عبدالحبیب بھائی اللہ کی رحمت سے باپا کے فیضان سے پوری دنیا میں پہنچتے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے سفر کو دیکھ کر بھی اسلامی بھائیوں کو اور ان کی صحبت میں رہ کر بھی ہمیں مدنی کاموں کا جذبہ ملا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی, میں یہ سوچ رہا تھا, ابھی اتفاق سے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک تو آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, سفر آپ کا بہت زیادہ ماشاءاللہ رہتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس طرح آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں سارے معاملات؟ دیکھیں یہ اسلامی بھائیوں کا حسن زن ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں نا تو ہم سے زیادہ تھکن والا کام وہاں کے ذمہ داران کرتے ہیں. اب جیسے انہوں نے خود کہا کہ عبدالحبیب بھائی آئے احمد آباد میں تو اسلامی بھائیوں نے بھرپور کوششیں کی, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم وہاں کچھ آرام کر لیتے ہیں, لیکن جو وہاں والے ہوتے ہیں نا وہ تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں, وہ اور کوشش کرتے ہیں. اور رہی بات جب اتنا پیار ملے نا جس کو, تو اس کو تھکن کہاں لگتی ہے؟ شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. یہاں تو شربت بھی ملتا ہے, باتیں بھی لطف والی ملتی ہیں, اتنا پیار ملتا ہے تو تھکن نہیں لگتی. تیسرا میں اس کو تھوڑا سا لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں. یہ بہت بڑی تعداد میں کاروباری بیٹھے ہیں, جس دکاندار کا کاروبار چلتا رہے نا اور گاہک ہی گاہک آتے رہیں, اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو تھکن لگتی ہے, اس کی تو انرجی بڑھتی رہتی ہے نا. آپ دیکھیں جس دکاندار کے پاس لائن لگی ہو نا وہ کہے گا یار دکان بند ہی نہ ہو. تو اللہ کی رحمت سے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہماری مدنی دکان چمک رہی ہوتی ہے. یہ ذمہ داران بڑی تعداد میں ہمارے پاس ہوتے ہیں, عاشقان رسول آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے جب آپ کا ہمارا یہ مدنی کاروبار ہے, تو مدنی پھول کا کاروبار ہے, ہمارا مدنی نیکی کی دعوت کا کاروبار ہے, تو اتنی محبتوں کے ساتھ جب یہ اسلام میں ملتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے عمران بھائی بعض اوقات کہ یار اب 2 دن, میں میرا خیال ہے احمد آباد 2 دن رہا ہوں گا, تو یا 3 دن رہا ہوں گا, میرا خیال 2 ہی دن رہا ہوں گا, اتنا جدول آگے بھی ہوتا ہے. تو 2 دن کے لیے گئے تو اب اچھا احمد آباد کا جدول تو ہمارا یوں سمجھیے بہت ساری جہتوں سے تھا, یعنی 2 in 1 نہیں تھا, شاید 12 in 1 تھا. اجتماعات بھی تھے تو ملاقاتیں بھی تھیں, اور اس میں بہت خوبصورت ایک ہمارا جدول کا حصہ وہ مزارات اولیاء کی حاضری اور اس کی ریکارڈنگ بھی تھی. اور اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کے ناظرین نے یہ دیس ہے میرے خواجہ کا سلسلے میں وہ ریکارڈنگز بھی دیکھی, تو وہ بھی کافی مدنی گلدستے جی, تو اس ریکارڈنگز کی برکت جانا بھی تھا مزارات پر. تو اب یہ بھی تھا یار 2-3 دن ہیں, اب اس میں حاضری بھی دینی ہے, ملاقاتیں بھی کرنی ہے, مشورے بھی کرنے ہیں, تو چلو آرام تو بعد میں کر لیں گے. تو وہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی کا شعر, اللہ کرے اس کے ہم سب مصداق بن جائیں اور سستیاں چھوڑ دیں. وہ لکھتے ہیں نا, ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. اللہ کرے کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے. آمین آمین. جی نیکسٹ کال. جب رکن شورا احمد آباد تشریف لائے تو الحمدللہ ایک شخصیت کے یہاں جانا ہوا, تو رکن شورا کی تربیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اس شخصیت نے رکن شورا کو دینے کے لیے ایک لیپ ٹاپ یا ایسا کوئی مہنگا تحفہ منگا لیا جس کی قیمت تقریباً 50,000 روپے ہوتی تھی, اور ان کی خواہش تھی کہ عبدالحبیب بھائی پوری دنیا میں جاتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ مدنی کام میں اس کو استعمال کریں. تو رکن شورا نے ان کا تحفہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کی عطا سے مجھے بہت کچھ اللہ نے دیا, نوازا ہے. میں آپ کو ترغیب دلاتا ہوں کہ آپ یہ جو مجھے دینا چاہتے ہیں
یہ آپ اس کی رقم اور مزید اس میں رقم اور ملا کر آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کی مسجد بنوا دیجئے. تو الحمدللہ رکن شورا کی انفرادی کوشش اس شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی اور انہوں نے آپ کے اس عمل سے بہت کچھ سیکھا اور بعد میں بھی اس کا اظہار کیا کہ واقعی شاید کوئی اور ہوتا تو یہ تحفہ ضرور قبول کر لیتا. جی عبدالحمید بھائی، یہ بات تو مجھے بھی ابھی پتہ لگی، اور یہ ہم نے عمل امیر اہل سنت کے اندر بھی دیکھا ہے. تو آپ کو بھی تحفے تو بہت ملتے ہوں گے، ادھر ادھر آپ کا سفر رہتا ہے. یہ جو آپ نے جملہ کہا نا، یہ اصل جواب یہی ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یہ جو بھی ہمیں کچھ بھی آتا ہے نا، اگر کوئی اچھا بول لیتا ہے ہم میں سے یا کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے تو اس میں ہمارا کمال ہی کوئی نہیں. ہمیں تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں تھا. یہ سکھایا دعوت اسلامی نے، یہ سکھایا امیر اہل سنت نے، یہ سکھایا ہمارے نگرانوں نے ہمیں. تو الحمدللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کے ساتھ بھی بہت سارے سفر کرنے کی سعادتیں ملی. میں نے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لاکھوں لاکھ روپے کے چیکس یا رقم کی صورت میں تحائف آتے دیکھے کہ یہ آپ کے لیے ہیں. اچھا، پیر تو ویسے بھی مرید سے تحائف لے سکتے ہیں اور دنیا بھر میں مرید اپنے پیروں کو تحائف دیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. مگر امیر اہل سنت نے وہ ہماری تربیت فرمائی کہ لاکھوں روپے آپ نے واپس کر دیے کہ میری ذات کے لیے نہیں دے رہے تو دعوت اسلامی کے لیے دیں، دین کے کام کے لیے دیں. پھر تمام دعوت اسلامی کے مبلغین، نعت خواں اسلامی بھائی، ذمہ داران کی یہ تربیت ہے کہ نہ بیان کرنے کے لیے، نہ نعت شریف پڑھنے کے لیے، نہ اس طرح کے تحائف ہم نے لینے ہیں، بلکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اچھا، یہاں جو مجھے یاد آ رہا ہے، جن اسلامی بھائی کے ہم گھر گئے تھے، کوئی بیان کے عوض نہیں تھا یہ تحفہ. ہم تو ویسے کسی کے گھر گئے تھے، تو اب گھر جاتے ہیں تو عموماً مہمانوں کو لوگ تحفہ دیتے ہیں. تو عمران بھائی، قیمتی تحائف لینا یہ دعوت اسلامی میں ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ اسے اوائڈ کریں. اور ایک جملہ سیکھا ہوں میں اپنے بڑوں سے اور میں نے اس کو پریکٹیکل کیا ہے کہ دینے والا جو ہے نا، وہ واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتا ہے. آپ نہ لینا تو ایسا نہیں ہوتا وہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ کے واپس لوٹانے سے، ہاں واپس اچھے انداز میں لوٹائیں. جیسے میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ سے لینا ہی نہیں ہے، میں نے تو اور لے لیا الحمدللہ، کہ یہ بھی دیں، اس کی رقم کے ساتھ کچھ اور بھی ملا کے دعوت اسلامی کو دیں. تو ہم اگر یہ انداز اپنائیں، ہاں اپنا یہ انداز اپنائیں تو اللہ کی رحمت سے مزید عزت بڑھتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا، مجھے یقین کریں یہ واقعہ بھی میں بھول گیا تھا، آج اس کال سے پتا چلا. اور یہ سارے ذمہ داران کے لیے تربیت ہے کہ آج اگر وہ شخصیت کسی سے مطمئن ہے اس وجہ سے کہ یار انہوں نے تحفہ نہیں لیا، تو یہ ہم سب کی تربیت ہے کہ ہم قیمتی تحائف لینے کی بجائے ہم دعائیں لیں اور دل جوئی کا سامان کریں. میں نے تو دنیا میں میرے پیر و مرشد کو دیکھا ہے، بلکہ شاید دنیا میں نے ایسا پیر کوئی اور نہیں دیکھا. بلکہ ایک شخصیت نے کہا تھا کہ یار یہ دنیا کا واحد پیر ہے جو مریدوں میں تحفے بانٹتا ہے. عموماً مرید پیر کی بارگاہ میں تحائف لے کر آتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد تو دنیا بھر میں اپنے مریدوں کو تحفے دیا کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں، کوشش ہماری یہ ہو کہ ہماری ذات سے اگر کسی اور کو کوئی رسالے کا تحفہ مل جائے، کوئی عطر کا تحفہ مل جائے، ہماری نظر تحائف پر نہ ہو، مدنی کاموں پر ہو، انشاءاللہ وہی کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عربی کا ایک مقولہ بھی مجھے محاورہ ایک یاد آیا کہ الاحسان یقطع اللسان، کہ احسان بندے کی زبان کاٹ دیا کرتا ہے. لیکن یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تحائف نہیں لینے چاہیے. دیکھیں تحائف تو احادیث میں اس کے فضائل ہیں، تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے. تو تحائف دینا لینا خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ منع ہے، برا نہیں ہے. مگر اب اس میں بہت قیمتی تحفہ لینا، اب آپ کو کوئی آ کر عطر کا تحفہ دے، مناسب سا عطر ہے، کوئی چھوٹی سی پین دے رہا ہے، مسواک دے رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ لیں. بلکہ چند قسم کے تحائف کو تو لینے کے لوٹانے کا منع فرمایا گیا کہ عطر کا تحفہ نہ لوٹایا جائے، دودھ کوئی پیش کرے تو نہ لوٹائے. تو تحائف لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن اب جناب کسی بڑی شخصیت کے پاس گئے، جیسے مجھے یاد ہے ایک بار ہم نگران شورا کے ساتھ ایک ملک کے سفر پر تھے، تو ایک شخصیت نے نگران شورا کو اپنی گاڑی کی چابی دے دی. میں اس میں ساتھ تھا کہ یہ گاڑی میں اپنی طرف سے آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. نگران شورا نے بڑی محبت کے ساتھ اسے واپس لوٹایا. مجھے یاد ہے جو بات ہوئی نا کہ واپس لوٹانے سے عموماً ناراض نہیں ہوتے، دل جیت لیا جاتا ہے. ایک شخصیت امیر اہل سنت کے پاس آئی. اب باپا آپ کو پتا ہے کتنے سادہ ہیں. اس نے ایک قلم، اچھا بعد میں پتا چلا وہ قلم کیا چیز تھی. افریقہ کی ایک شخصیت نے، میرا خیال ہے پاکستانی 15 لاکھ روپے کا وہ قلم تھا. وہ میرے 15 لاکھ روپے کا، اس میں ڈائمنڈز تھے یا پتہ نہیں کیا لگا ہوا تھا. کہ حضور یہ تحفہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے بڑی خواہش ہے اور بڑا قیمتی سا پین ہے. اس نے رقم نہیں بتائی امیر علیہ السلام. امیر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ میں لیا تو دیکھا واقعی بڑا قیمتی تھا. اس نے فرمایا کہ یہ اتنا قیمتی قلم میرے کس کام کا، میرا کام تو یہ عام قلم بھی کر دیتا ہے. اور بڑی عاجزی، بڑی محبت، آپ دعائیں دے دیجیے اور مجھے درود پاک کا تحفہ، جو انداز ہے میرے رسول کا، وہ واپس لوٹا دیا. بعد میں پتا چلا کہ اس شخصیت نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ میں لاکھوں روپے کا قلم ان کے لیے لے کر گیا، مگر انہوں نے اس قلم کو لینے سے انکار کر دیا. تو آپ بتائیں کہ واپس لوٹانا دل کو جیت گیا یا جناب وہ دل توڑ گیا؟ ایسا نہیں ہے، اچھے انداز میں. ہاں اب اچھا اس میں ایک اور انداز بھی ہو سکتا ہے، ذمہ داران چونکہ بڑی تعداد میں سن رہے ہیں، کہ تحائف اگر آپ لوٹائیں نا
تو ان سے پھر ان کا وقت مانگ لے کہ آپ ایسا کریں مجھے 3 دن دے دیں مدنی قافلے کے لیے. آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں نا, تو اتنا قیمتی تحفہ دینا چاہ رہے ہیں, آپ یہ تحفہ رکھیں, اس کی رقم دعوت اسلامی کو دے دیں, آپ مجھے 3 دن دے دیں, چلے مجھے کچھ ایک دن دے دیں. تو انشاءاللہ جب تحفے والا ہی دعوت اسلامی والا ہو گیا تو انشاءاللہ بہت کچھ دعوت اسلامی کو ملتا رہے گا. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی تحائف کے حوالے سے کیسی احتیاطیں ہیں عبدالحبیب بھائی؟ ایک اپنا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی تو بہت ہی عجیب لگا اور ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی نا. امیر اہل سنت کی احتیاط یہ دیکھیں کہ کسی نے امیر اہل سنت کے لیے تحفہ بھیجا, ٹھیک ہے, لیکن ہوا یوں کہ امیر اہل سنت تک وہ تحفہ بھیجنے سے پہلے بھیجنے والے کا انتقال ہو گیا. اللہ, اچھا, جس نے بھیجا اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب امیر اہل سنت تک وہ جب تحفہ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے بھیجا ہے, کچھ دور سے آیا تھا, تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا ہے ان کا. اب امیر اہل سنت کی احتیاط اور آپ کا انداز یہ تھا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کے بھیجنے والے کا انتقال ہو گیا اور میں نے ابھی تک تحفے پر قبضہ نہیں کیا تھا تو میں اس کا مالک نہیں بنا. اب یہ تحفہ تو وارثین کی ملک بن چکا ہے. اللہ, یعنی اس کے ورثاء, جی ہاں, پہنچا نہیں تھا, قبضے میں نہیں آیا تھا. تو اب یہ جو تحفے کے مالک ہیں وہ جس نے بھیجا تھا وہ تو رہا نہیں, اب جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کے مالک ہیں. اب سارے ورثاء اگر راضی ہوں تو پھر تو میں یہ تحفہ لے سکتا ہوں, ورنہ نہیں لے سکتا, اور یہ شرعی مسئلہ ہے. تو امیر اہل سنت کی یہ احتیاط کہ وہ تحفہ امیر اہل سنت نے پھر واپس کیا یا وارثین سے ملاقات ہوئی, کیا ہوا, لیکن امیر اہل سنت کی احتیاط یہ ہے کہ بھیجنے والے کا انتقال ہو گیا تو اس تحفے کے بارے میں جو شرعی رہنمائی ہے وہ ہمیں بتائی, اور پھر ہماری تربیت بھی, دیگر اسلامی بھائی مبلغین کی بھی تربیت ہے. واقعی مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, ایسی بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان بھی ہمیں عطا فرمائے. کچھ 1-2 کالز اور کو شامل کریں, اور ہمارے ساتھ بہت سارے مدنی گلدستے بھی ہیں مزید, وہ بھی ہم نے لینے ہیں. جی, محمد جاوید اتاری, کوٹ سلطان, ضلع لگیا سے. میں حاجی عبدالحبیب اتاری سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. مدینہ کیسی شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اور میری ان سے یہ عرض ہے کہ یہ میری اور میرے والدین کے لیے مدینہ شریف کی بادب حاضری اور ایمان پر خاتمے کی دعا فرماتا. آمین آمین. بالکل میری دعا ہے اللہ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, ہم سب کو, مدنی چینل کے تمام ناظرین کو, جو لوگ مدینہ منورہ حرمین طیبین حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں, ان سب کو حاضری نصیب فرمائے. آمین. جی, نیکسٹ. حاجی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ ماشاءاللہ یہ شخصیات میں جب بیان فرماتے ہیں اور شخصیات کو جب دعوت اسلامی کا تعاون کرنے کی ترغیبات دلاتے ہیں تو ان کا انداز ماشاءاللہ اپنی جگہ آپ ہوتا ہے. احمد آباد میں بھی میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک شخصیت کے یہاں ملاقات کے لیے گئے تو رکن شورا نے اس انداز پر, اس پیارے انداز پر انہیں ترغیب دلائی کہ چند منٹوں کی ملاقات میں ایک اسلامی بھائی نے زمین اور مسجد پوری تعمیر کر کے دعوت اسلامی کو دینے کی چند منٹوں کی کوششوں میں نیت کر لی کہ وہ اپنی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ پوری ایک مسجد بنا کے دعوت اسلامی کو دیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی, نیکسٹ مزید. میرا نام محمد سہیمزہ اتاری ہے, میں راولپنڈی میروی کا بینا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عمران بھائی, آپ کا سلسلہ مدنی سفرنامہ بہت ہی پیارا ہے, اور آج میں دارالمدینہ کے افتتاح پر سارے ہند کے اسلامی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اپنے مدنی منوں کو اور مدنی منیوں کو دارالمدینہ میں داخلہ کروائیں, اور مدنی چینل کے ساتھ تعاون بھی کریں, اور اپنے مدنی منوں کو مدنی چینل بھی دکھائیں. جی, مدنی چینل بھی دکھائیں. کیا بات ہے. مدنی منع دیکھیں, یہ ہے دعوت اسلامی کہ ہند میں افتتاح ہوا تو مبارکباد یہاں سے دی جا رہی ہے اور دعوت بھی دی جا رہی ہے. یہ مدنی منوں کی تربیت دیکھیں. میری اطلاعات کے مطابق اب تک احمد آباد میں 229 داخلے ہو بھی چکے ہیں, تو ماشاءاللہ یہ داخلے بھی جاری ہیں. مدنی منع آپ کو بھی بہت مبارک ہو, آپ کی کال سے ہمیں بھی بہت اچھا لگا. جی, مزید کالز کو بھی ہم نے لینا ہے انشاءاللہ. آئیے اب ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب وہاں عبدالحبیب بھائی کا سفر ہوا تھا تو کیا کیا مدنی کام ہوئے تھے. آئیے مزید آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی,
ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज जुमा का दिन है। अहमदाबाद शरीफ में हम मौजूद हैं और आज एक ऐसे बुजुर्ग की बारगाह में जा रहे हैं कि जिनके मज़ार पुरअनवार पर उनकी एक मौजूद करामत है। यानी हमने करामतें तो बुजुर्गान दीन की सुनी हैं, मगर आज मदनी चैनल के नाजरीन भी उस करामत को अपनी आंखों से देखेंगे, हम भी देखेंगे। वो बुजुर्ग कौन से हैं, आइए उनके मज़ार शरीफ पर चलते हैं, उनकी सीरत के मदनी फूल उन्हीं के कदमों में सुनते हैं। ये देश मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश मेरे ख्वाजा का। हजरत शाह कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में हम हाजिर हैं और यहाँ पर जो मस्जिद है बताया जाता है कमोबेश 500-600 साल पुरानी मस्जिद है। आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी मस्जिद है और आज भी ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाज भी होती है। ये देश है मेरे ख्वाजा का, ये ख्वाजा हिंद के राजा का, ख्वाजा। मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम हजरत सैयद अबू मोहम्मद बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला के मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार पर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा का दिन भी है और हम जुमा के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बरकतें मिलती हैं। एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। रब करीम से दुआ है कि इस मुबारक दरबार पर हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और ये भी याद रहे कि जुमा के दिन असर से मगरिब का जो वक्त है वो बड़ा ख़ास वक्त है दुआओं की कबूलियत का। तो आप उस वक्त दुनिया भर में जहाँ कहीं हो खुसूसी दुआ किया करें। आज इंशाअल्लाह हम हाज़िरी देंगे, दुआ करेंगे और रब करीम की रहमत से उम्मीद है कि उन दुआओं की कबूलियत हमें अता होगी। शाहे आलम शाहे मीना, ये देश तो कुतुबुद्दीन का है, मखदूम अली और हाजी अली, ये देश तो ताजुद्दीन का है, देश मेरे ख्वाजा का। मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आप अल्लाह तबारक व तआला के एक बहुत बड़े वली और आपका मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार न सिर्फ अहमदाबाद, न सिर्फ गुजरात, बल्कि पूरे हिंद और दुनिया के कई मुल्कों से आने वाले ज़ायरीन के लिए मरजाए खलाइक है। आइए, आपके कदमों में हम मौजूद हैं, आपके दरबार में हम मौजूद हैं और ये बाजार शरीफ सैकड़ों साल पुराना और इसकी तामीरात भी बताया जाता है कमोबेश 600 साल पुरानी है, मगर आज भी दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ आना अपने लिए सआदत समझते हैं। हमने बुजुर्गों की करामतें तो बहुत सुनी हैं, मगर यहाँ एक जीती जागती करामत मौजूद है जो हम भी देखेंगे और मदनी चैनल के नाजरीन भी देखेंगे। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, आपको इंशाअल्लाह करामत भी हम दिखाएंगे साहिब मज़ार की और इंशाअल्लाह मज़ीद आपको मदनी गुलदस्ते भी दिखाएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। अब्दुल हबीब भाई, ये इरशाद फरमाए कि हिंद में दावत इस्लामी का मदनी काम कैसा है? आप कुछ मनाजिर तो देख ही रहे हैं और अगले मदनी सफरनामे जितने हैं इंशाअल्लाह अगले कई हफ्तों तक हम हिंद में ही गोया रहेंगे। अच्छा। तो पाकिस्तान के बाद हिंद में रहेंगे। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह मदनी सफरनामे में नाजरीन को दुनिया भी दिखाते रहेंगे ना। तो हिंद जो है वो पाकिस्तान के बाद दावत इस्लामी के सबसे ज्यादा बड़ा मदनी काम वो हिंद में है। और इसको एक अगर जुमले में मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यूं समझ लें कि इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक कमोबेश 500 के करीब हफ्तावार इज्तिमा इस्लामी भाइयों के हिंद में होते हैं। सिर्फ इस्लामी भाइयों के हफ्तावार इज्तिमा, इस्लामी बहनों की तादाद और है, और फिर जामियातुल मदीना की तादाद, मदरसतुल मदीना की तादाद, मसाजिद की तादाद, दारुल मदीना 6 बन चुके हैं। तो अल्लाह की रहमत से हिंद में भी दावत इस्लामी बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये मदनी गुलदस्ते के अंदर ये इरशाद फरमाया कि बहुत पुरानी मस्जिद है मज़ार शरीफ के साथ में, और उमूमन हमने देखा है कि हर मज़ार के साथ उमूमन मस्जिद हुआ भी करती है। आप क्या फरमाते हैं इसके बारे में कि जब मज़ार शरीफ की हाज़िरी के लिए बंदा जाता है तो करीब मस्जिद में भी कुछ नवाफिल अदा कर ले, कुछ इबादत जो है वहाँ भी कर ले, उसके बाद फिर मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दे, कुछ ऐसा आप क्या फरमाते हैं? और मैंने आपके ये भी देखा है कि आपको मदनी चैनल के नाज़रीन आपको भी दिखाएंगे कि जब एक मज़ार पर आप गए हैं और वहाँ नमाज का टाइम था तो पहले आपने नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर मज़ार शरीफ की हाज़िरी के लिए गए। इसी तरह इश्ताक चाश का वक्त था तो पहले इश्ताक चाश की नमाज आपने अदा फरमाई और फिर मज़ार शरीफ की हाज़िरी के लिए गए। वो भी मदनी गुलदस्ता तैयार है, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? देखिए, ये बड़ी अहम बात है और बड़ी बदही सी बात है, सामने की बात है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देना बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन साहिब मज़ार की तालीमात क्या हैं? औलिया किराम ने हमें नमाज पढ़ने के बारे में तरगीब दिलाई, हज़ारों हज़ार नवाफिल पढ़ते औलिया किराम। अब सीरत तो पढ़े वो इशा के वुज़ू से फजर पढ़ते, और मज़ारात औलिया का चाहने वाला ना इशा पढ़े ना फजर पढ़े, उनकी तहज्जुद नहीं छूटती थी और कई आशिकाने मज़ारात की नमाज छूट जाती है। बल्कि मैं आपको ये अर्ज़ करूँ
کہ دعوت اسلامی جو ہے نا اس نے ہر شعبے پر جس کو کہتے ہیں نا کڑھن کے ساتھ ساتھ، کڑھن تو بہت عرصے سے تھی کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ کہنے سے کام نہیں ہوتا، دعوت اسلامی نے کرنا شروع کیا۔ مزارات اولیاء پر اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس شعبے کا نام ہی مجلس مزارات اولیاء ہے، اور اس شعبے نے کیا کیا کہ مزارات اولیاء پر جا کر زائرین کو یہ بتایا جائے کہ اس صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے، اور آداب مزارات اولیاء جو حاضری کے آداب ہیں مزارات اولیاء پر، اس میں لکھا کتابوں میں کہ اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں جائے تو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی، اور اس نفل کا ثواب بھی ان کو ایصال کر دے اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اور اگر بالفرض میں ہم کسی مزار پہ حاضری کو گئے اور فرض نماز کا وقت ہو گیا تو فرض تو پہلے ہی ہے نا، تو بالکل نماز پہلے ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مبلغین اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر نماز کی بھی دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں اللہ کی رحمت سے ہم سلسلے میں آگے چل کر دیکھیں گے، ہماری خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری ہوئی۔ ایک بڑا ارمان تھا میرا زندگی کا کہ میں خواجہ صاحب کا عرس جو ہے وہ اجمیر میں دیکھوں، تو بڑا کرم ہوا اور میری حاضری ہوئی۔ تو وہاں مجھے جب بیان کرنے کی سعادت ملی تو اس اجتماع میں ہم نے یہی عرض کیا، دنیا بھر سے عاشقان رسول خواجہ کے دربار میں آتے ہیں کہ خواجہ کے چاہنے والوں اجمیر تک تو آ گئے ہو، مگر اجمیر آ کر بھی نمازی نہ بنے۔ خواجہ صاحب تو نماز اور دین کی دعوت دیتے رہے نا، اگر خواجہ صاحب سے محبت ہے تو پہلی محبت تو ہماری نماز سے ہونی چاہیے۔ خواجہ صاحب نے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین دی، تو دنیا بھر کے عاشقان رسول جو اولیاء کرام کے عاشق ہیں، جو مزارات اولیاء پر جاتے ہیں، تو ہم بالکل مزارات اولیاء پر جائیں مگر سیرت اولیاء پر عمل بھی کریں اور اپنی اصلاح کا سامان بھی کریں۔ سبحان اللہ، واقعی مدنی چینل کے ناظرین اس مدنی پھول کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کو اپنائیں، تھوڑا سا غور کریں، غور کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم فرماتے ہیں نا مزارات پر نارملی ہم نیاز کھاتے ہیں، لنگر ہوتا ہے، تو فرمایا نیازی بھی ہیں لیکن نیازی سے پہلے ہم نمازی بھی ہیں۔ ہاں، پہلے نمازی تو بنے نا، تو نیاز بالکل کھائیں، منع نہیں کرتے، لیکن نیاز کھائیں اور نماز چھوڑ دیں، تو نماز ہم پر سب سے پہلا فرض ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اگر صاحب مزار سے فیض پانا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ ایک یہ ہے کہ صاحب مزار کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، جیسا وہ ساری زندگی درس دیتے رہے، جیسا وہ ساری زندگی خود عمل فرماتے رہے، ان پر عمل کریں، پھر آپ دیکھیں صاحب مزار کا فیضان کیسا ملتا ہے، کیسی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ تو نماز کی طرف ضرور آئیں، ضرور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور نماز کی برکتیں تو عام ہی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور مدنی گلدستے کی طرف لے کر چلتا ہوں اور ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک اور صبح ہے، اور یہ صبح یوم عاشور کی صبح ہے، مبارک دن ہے اور مبارک جگہ پر ہم موجود ہیں۔ احمد آباد شریف میں سب سے مشہور اور بڑا ہی پیارا مزار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں ہم حاضر ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کی برکتیں اور ان کے مزار پاک کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت سیرت کے مالک، بہت شاندار واقعات، کیا کچھ ان کی سیرت کے بارے میں ملتا ہے، آئیے آپ کو بتائیں گے۔ اور ان کے مزار پر بھی ایک تاریخی چیز موجود ہے، وہ کیا ہے یقین جانیے، پہلے بھی حاضری ہوئی ہے مگر جب بھی اس واقعے کے بارے میں سنا، ان مبارک اشیاء کے بارے میں سنا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کو صرف سنائیں گے نہیں دکھائیں گے بھی۔ ہمارے ساتھ رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہند میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز دیکھی ہے کہ تقریباً مساجد میں وضو کے لیے حوض کا انتظام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اب یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بہت تھوڑی مسجدوں میں ہے، لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ اکثر مسجدوں میں آج بھی حوض کے ذریعے وضو کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ بڑا ہی مبارک دربار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شاندار عالیشان مسجد، اور یہ بھی بہت پرانی تعمیرات نظر آ رہی ہیں۔ آج بھی ہند میں بہت پرانی تعمیرات کی مساجد اور خوبصورت مزارات موجود ہیں، سینکڑوں سال پرانی تعمیر ہے، مگر وہ اتنی مضبوط تعمیر ہے کہ آج بھی وہاں نمازیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال آ رہا ہو کہ کتب کسے کہتے ہیں؟ آئیے آج یہ بھی سن لیجئے۔ یہ اولیاء کرام کی اقسام بڑی نرالی اور بڑی خوبصورت ہیں۔ کتب کی جمع اکتاب ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایک ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں۔ کتب اللہ عز و جل کا نہایتی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کرام کا آقا ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض کو باطنی خلافت کے ساتھ حکم ظاہر اور ظاہری خلافت بھی ملتی ہے، جیسے چاروں خلفائے راشدین، سیدنا امام حسن، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم،
اور بعض کو صرف باطنی خلافت ملتی ہے، جیسے حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتب کا صفاتی نام عبداللہ ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہیں۔ آپ مزار کے نورانی مناظر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا۔ عبدالحبیب بھائی کچھ ایس ایم ایس بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کی دلجوئی کی نیت سے۔ ایک ایس ایم ایس ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ام عمر عثمان ہے، کہتے ہیں کہ اوکاڑا میں مدنی، کہتے ہیں کہ اوکاڑا میں بھی دارالمدینہ نہیں ہے، آپ سے التجا ہے کہ اوکاڑا میں بھی دارالمدینہ کی کوشش کریں۔ گڈ پرابلم۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ میاں والی شہر کے اندر بھی دارالمدینہ نہیں ہے، پلیز 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 ہمارے اس شہر میں بھی کوئی اس کی ترکیب بنا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آمین آمین۔ میاں والی سے یہ ہے۔ مزید بھی ایس ایم ایس ہیں، مزید کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ آئیے کچھ کالز ملاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی جب احمد آباد تشریف لائے تھے تو اس وقت ایک بہار ہم نے یہ بھی دیکھی کہ ایک اسلامی بھائی تھے جو بڑے غریب اسلامی بھائی ہیں، اور ہم نے رکن شورا کی خدمت میں عرض کیا کہ ماشاءاللہ یہ مدنی کاموں میں بہت فعال اسلامی بھائی ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے ہمیں ان کے گھر پر جانا ہے۔ ویسے ان کا جدول بہت ہی مصروف تھا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آرام بھی کم کیا، لیکن جب ان کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اس اسلامی بھائی کی دل جوئی کے لیے ان کے گھر جانا ہے تو رکن شورا نے ہماری یہ عرض بھی قبول کی، اور الحمدللہ اس اسلامی بھائی کے گھر ہمارے ساتھ تشریف لے چلے۔ ہم ان کے گھر پہنچے، وہاں پر رکن شورا نے ان کے لیے دعا کی۔ وہ اسلامی بھائی اتنا خوش ہوئے اور بعد میں ان کے تاثرات تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رکن شورا مجھ غریب کے گھر آئیں گے، لیکن الحمدللہ یہ واقعی فیضان امیر اہل سنت ہے، دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ رکن شورا نے ماشاءاللہ میرے گھر کرم فرمایا۔ تو یہ ایک سیکھنے کو بھی ملا کہ ماشاءاللہ امیر ہو یا غریب، ہمیں سبھی کے گھر جاتے ہوئے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی کام کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل بالکل، مدنی کام کرتے نہیں چاہیے۔ غریبوں پر شفقت، غریب فائدے میں ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی ہے، اس کو لے کر آپ مطالعہ بھی فرمائیں اور اس کو عام بھی فرمائیں، غریبوں کی انشاءاللہ محبت مزید پیدا ہوگی۔ امیر اہل سنت کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے عبدالحبیب بھائی، شیخ طریقت امیر اہل سنت غریبوں پر بھی بہت زیادہ شفقت فرمایا کرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل صحیح فرمایا، بلکہ امیر اہل سنت کئی بار فرما بھی چکے ہیں کہ مجھے غریبوں سے بہت پیار ہے، اور امیر اہل سنت نے خود بھی بہت غربت کی زندگی گزاری ہے، تو ان کی ان محرومیوں کا، ان مشکلات کا احساس بھی ہے، اور واقعی میں تو یہ خود بھی سیکھا ہے، میرا چونکہ شعبہ ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری مجھے چونکہ یہ دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات جمع کرنا ہے، تو شخصیات سے ملنا ہے، تو میرا عموماً مالداروں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے، لیکن غریب کے پاس جائے نا عمران بھائی، وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ مالدار کے پاس نہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ہم اگر کسی غریب کے پاس جائیں، اور یہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ہمارے عاشقان رسول کے لیے مدنی پھول ہے کہ بعض اوقات ہم غریب رشتہ داروں کے یہاں نہیں جاتے، اپنے ملازمین کے یہاں نہیں جاتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس آپ گئے تو شاید وہ ساری زندگی وہ اور ان کا پورا خاندان یاد رکھے گا۔ امیروں کے یہاں ویسی لائن لگی ہوتی لوگوں کی، آپ نہیں گئے تو کوئی اور آ جائے گا، تو ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر دل جوئی کے سامان کرنے چاہیے، اور یہ بھی امیر اہل سنت ہی کی تربیت، شورا کی تربیت سے ہم نے سیکھنے کو ملا کہ ایسے موقع چھوڑنے نہیں چاہیے۔ میں شاید بہت سارے شخصیات کے گھر پہ گیا، لیکن میرے اس غریب اسلامی بھائی نے مجھے یاد رکھا نا، یہ بھی تو آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ہے نا، تو ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ الحمدللہ۔ جی یہ میسیج میرے پاس کچھ اور آیا ہے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حبیب بھائی، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، آپ سے دعاؤں کی مدنی التجا ہے۔ گجرانوالہ سے یہ میسیج آیا تھا۔ ایک اور بڑا عجیب سا میسیج آیا، عجیب سا میسیج آپ سے پوچھا یہ ہے کہ عبدالحبیب اتاری صاحب سے عرض کرنی ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہ مدنی سفر نامہ آپ کب تک کریں گے، اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کہیں آپ یہ بیچ میں چھوڑ کر ہی کہیں اور سفر پہ تو نہیں روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سلسلہ جب طے کیا جا رہا تھا، مدنی چینل کے ناظرین، ایک میں آپ کو راز کی بات بتاؤں کہ بہت عرصے سے میں کوئی ویکلی لائیو سلسلہ، یعنی میرا کوئی بھی سلسلہ لائیو نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا میرے تقریباً سلسلے ریکارڈڈ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتا۔ تو یہ سلسلہ جب سٹارٹ ہوا، نگران شورا سے مشورہ ہو رہا تھا، تو یہ طے ہوا کہ بھائی یہ ہر منگل کو ہوگا کیسے، تو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ میں اگلے منگل کو پاکستان میں نہیں ہوں گا، تو میں جا رہا ہوں انشاءاللہ 2 دن بعد بیرون ملک، اور اس کے بعد والے منگل بھی میں پاکستان نہیں ہوں گا۔ یہ عمران بھائی کو میں لائیو بتا
ہوگا اس کا مطلب؟ تو نہیں، انشاءاللہ نیت ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس پر پلان یہ کیا ہے کہ ہم سلسلے میں انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ غیر حاضری نہیں کریں گے، تو ہم انشاءاللہ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ لائیو ہوں گے. اور اگلا سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھنا نہ بھولیے گا کہ انشاءاللہ ایسی جگہ سے لائیو ہوں گے جہاں آپ کو سن کر جان کر بہت خوشی ہوگی. بتا دیجیے نا پھر کہاں سے ہوگا؟ وہ اگلے منگل کو بتائیں گے. اگلے منگل کو بتائیں گے. عبدالحبیب بھائی پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ضرور ہوں گے. وہاں سے انشاءاللہ لائیو کی ترکیب ہوگی، یہ سلسلہ بھی ہوگا، عبدالحبیب بھائی کی حاضری بھی ہوگی، شرکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ دنیا بھر کی سیر، مدنی سیر بھی آپ کو کرواتے رہیں گے. آئیے کچھ مزید کالز مدنی چینل کے ناظرین کی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا جب احمد آباد میں یہاں پہ مختلف علاقوں میں ملاقاتوں کا بھی سلسلہ رہا، شخصیات کے گھر پہ دعوت کے بھی سلسلے رہے، ان میں ملاقات بھی فرماتے، تو امیر اہل سنت کی یاد تازہ ہو جاتی کہ امیر اہل سنت بھی جب احمد آباد میں تشریف لائے اور جب یہاں پر بھی امیر اہل سنت اسی طرح سے ملاقات فرماتے تھے تو بڑا ہی پیارا وہ سما ہوتا تھا. اور وہ یادگار دن مطلب کہ لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ باپا جب یہاں پہ ملاقات فرماتے، باپا یہاں پہ صدائے مدینہ لگاتے تھے، باپا اس گلی کے اندر سے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے گزرتے تھے، یا باپا ان مزارات پر رات کے وقت میں پیدل چلتے ہوئے حاضری کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہ مطلب بیتے دنوں کی ایسی باتیں ہیں کہ جو زندگی بھر اسلامی بھائیوں کو یاد رہ گئی. مجھے یاد ہے عاشورہ کی رات تھی اور شب عاشورہ شخصیات کا اجتماع ہوا ہمارے یہاں احمد آباد شریف میں. عبدالحبیب بھائی نے بیان فرمایا، بڑا پیارا بیان ہوا، شخصیات کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہم نے دیکھے اس بیان میں، اور بعد میں ملاقات کا سلسلہ ہوا. کئی شخصیات نے اس میں اچھی اچھی نیتیں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ساری رات اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ رہا، اور اسی سے اگلے دن صبح میں یہ جو مدنی گلدستہ ہم نے آپ کو دکھایا مدنی چینل کے ناظرین، اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ تھا. الحمدللہ. تو یہ ساری رات جا کر صبح پھر فریش ہو کر اور یہ ساری ریکارڈنگ کروا لینا، ایک تو ہوتا ہے نارمل حاضری دے دینا یا ملاقات کر لینا، لیکن یہ فریشنس بھی نظر آ رہی تھی اور تھکاوٹ بھی نہیں تھی، دن میں بھی جدول ہوگا. یہ ایسا ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ کچھ کیا میں نے اس کا جواب شروع میں دے دیا تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی ہدف ہو اور وقت کم ہو اور اس وقت میں آپ کو کام زیادہ کرنا ہو تو الحمدللہ کام ہو ہی جاتا ہے، اور اسلامی بھائیوں کی محبتیں ساتھ ہوں اور مدنی کاروبار چلتا رہے تو اللہ کی رحمت سے تھکن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی آئیے شاہ عالم رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا ایک اور بڑا پیارا معمول تھا کہ آپ کوشش کر کے اپنی نشست جو ہوتی نا، آپ کی زندگی میں یہ معمول تھا کہ جب بیٹھتے تھے تو آپ قبلہ رو ہو جاتے، زیادہ سے زیادہ قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش کرتے. اور ایک اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی اذان سنتے فوراً قبلہ رو ہو جاتے. سبحان اللہ. آج کے دور میں بھی یادگار سلف ایک شخصیت ہمارے درمیان ہے، اولیاء کرام کا فیضان وہ اس طرح لٹا رہے ہیں. مدنی چینل پر بھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے، بلکہ چلیں آپ کو منظر دکھائی دیتے ہیں. یہ آج اس سلسلے کے بعد کا منظر نہیں ہے، میں آپ کو پہلے کے کچھ مناظر دکھاتا ہوں. اسکرین پر آپ دیکھیے گا، امیر اہل سنت یا تو مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں یا مدنی مشورہ فرما رہے ہیں. جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، دیکھیں امیر اہل سنت کیسے فوراً قبلہ رو ہوئے، اور آپ کی دیکھا دیکھی کئی اسلامی بھائی اس طریقے پر عمل کرتے ہیں. آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. اذان کا جواب دے دیجیے، ابھی انشاءاللہ ہو رہی اذان. ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اس نیت سے اگر بیٹھیں گے ثواب ملے گا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، تو یہ ہے دعوت اسلامی، اولیاء کرام کے نقش قدم پر پریکٹیکلی چلنا۔ دعوت اسلامی سے کوئی سیکھے، امیر اہل سنت سے کوئی سیکھے۔ چلیں آپ بھی نیت کر لیں، اب کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے تو کوئی بات نہیں، معلوم کر لیں قبلہ کس طرف ہے، اس طرف رک کر کے بیٹھ جائیں، قبلہ رو بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی۔ اور خاص طور پر جب اذان سنیں با ادب ہو جائیں، گفتگو اور کام کاج روک دیں، اذان کا جواب دیں اور زہ نصیب قبلہ رو ہو کر جواب دیں، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اذان کا جواب بھی سکھایا جا رہا ہے، وہ بھی مدنی قافلے میں جا کر سکھایا جا رہا ہے، وہاں پر جو حاضرین ہیں ان کو تو سکھایا ہی جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اذان کے جواب کے حوالے سے امیر اہل سنت کا طرز عمل کیسا رہا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم جب بھی اذان سنیں گے تو انشاءاللہ اجابت بالقدم بھی دیں گے، یعنی اذان سنتے ہی نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جایا کریں گے، اور اجابت باللسان بھی دیں گے، یعنی اپنی زبان کے ذریعے سے بھی جواب اذان کے کلمات دہرائیں گے، جواب دیں گے، تاکہ اس کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو سکے۔ کچھ کالز ناظرین کی ہیں، آئیے مدنی چینل کی ناظرین کی کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میں محمد نسیم اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں گزارش یہ تھی کہ اس سال الحمدللہ مجھے حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بھی اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو میری خواہش ہے کہ عرفات کے میدان میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ اجتماعی دعا میں شرکت کرنے کی، تو اس کے لیے کس طریقے سے یہ پاسبل ہو سکتا ہے، ذرا عبدالحبیب بھائی کرم فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، حسن ظن آپ کا ہے، آپ کیا فرمائیں؟ تو میرا بھی حسن ظن ہے، انشاءاللہ ان کی ہماری عرفات میں ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجلس حج و عمرہ سے آپ رابطہ کر لیجئے، آپ تو باب المدینہ میں ہیں تو آپ فیضان مدینہ آ کر یہاں مجلس حج و عمرہ کے اسلام سے رابطہ کر لیں گے تو وہاں کے ذمہ داران کے آپ کو نمبر دے دیے جائیں گے، اور وہاں الحمدللہ امامے والے با امامہ طواف کے دوران ذمہ داران مل ہی جاتے ہیں حج سے پہلے۔ حج کے دنوں مددار احرام میں ہوں گے تو پھر آپس میں رابطے ہو جائیں گے، تو پھر کہاں دعا وغیرہ ہوگی وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ چلے حج کی بات ہوئی ہے تو میں احمد آباد والوں سے بھی کچھ بات کر لیتا ہوں کہ دنیا بھر سے عاشقان رسول حج پر جا رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس حج و عمرہ بھی ہے، اور وہ احمد آباد میں بھی قائم ہے۔ احمد آباد میں دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں، مدنی قافلہ، مدنی انعامات کے ساتھ ساتھ مجلس جامعۃ المدینہ، مجلس خدام المساجد، تربیت گاہ، اور بہت سارے شعبہ جات کے ساتھ ساتھ مجلس حج و عمرہ بھی قائم ہے۔ اور یہ مجلس کیا کرتی ہے؟ مدنی چل کے ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ اب حج پر پوری دنیا سے عاشقان رسول جا رہے ہیں، مگر پہلا حج ہے، پہلے حج کیا نہیں ہے، حج کے احکام نہیں پتہ، تو مبلغین دعوت اسلامی حاجیوں کے پاس جا کر، ایئرپورٹس پر، حاجی کیمپ پر جا کر ان کی حج کے حوالے سے تربیت فرماتے ہیں، تربیتی اجتماعات کرتے ہیں، احرام کیسے باندھنا ہے۔ اچھا، پھر یہیں سے تربیت کر کے فارغ نہیں کر دیا، دعوت اسلامی اپنے کئی مبلغین حرمین طیبین روانہ کرتی ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 5 تو دارالفتاء کے اسلامی بھائی اور ایک مفتی صاحب بھی اس بار حج پر جا رہے ہیں، اور ان کا جدول بھی یہی ہوگا کہ وہاں عاشقان رسول کو حج کے مسائل بیان کیے جائیں، تو الحمدللہ وہاں وہ حج کے معاملات ہوں گے۔ ان قریب مدنی چینل پر کچھ فون نمبرز بھی چلائے جائیں گے حج تربیت کے حوالے سے، آپ اگر حرمین طیبین میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کن نمبرز پر رابطہ کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی حاجیوں کی تربیت بھی کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ احمد آباد میں بھی یہ اہتمام ہو رہا ہوگا۔ تو جو دنیا بھر میں کہیں سے بھی حج پر جا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ یہ سفر مغفرت کا سفر ہے، عشق والا سفر ہے، رکتوں کا سفر ہے، تو عاشقان رسول سے تربیت لیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز میں حج کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، حج کرنے والے دیکھیں، حج ایک اہم فریضہ ہے، وہ ادا کرنا ہی ہے، اور ہمیں اچھے طریقے سے اور درست طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے، آپ مجلس حج و عمرہ کے ذریعے سے رابطہ کریں۔ ہاتھوں ہاتھ میسج بھی آ گیا ہے کہ احمد آباد شریف میں فیضان مدینہ میں 16 جولائی کو فیضان مدینہ احمد آباد میں صبح 10 بجے سے لے کر مغرب تک حج تربیتی اجتماع ہے۔ اب ذرا اب یہ بھی ہوگا کہ لوگ سوچیں گے یار اتنے سارے گھنٹے دیں گے، بھائی آپ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے جس طرح کہا کہ ون آف دا پلر آف اسلام، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے 5 پلر ہے، اس میں سے ایک حج ہے۔ اب وہ حج ہی آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ سیکھ کر نہیں جا رہے۔ اتنی بڑی بڑی غلطیاں، اتنے بڑے بڑے بلنڈر لوگ لگاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چٹکلا سناؤں۔ ایک اسلامی بھائی ہمارے اسلامی بھائی کو مکہ پاک میں ملے اور وہ رو رہے تھے، طواف کے پاس قریب بیٹھ کر رونے لگے تھے۔ تو کسی اسلامی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں صبح سے طواف کر رہا ہوں، یہ طواف ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب طواف ختم نہیں ہو رہا ہے، بڑی عجیب سی بات تھی۔ تو ان سے پوچھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں صبح آیا،
صبح سے شروع کیا ہے, یہ سبھی طواف ہی کیے جا رہے ہیں, کوئی رکتا ہی نہیں ہے. اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ 7 طواف کے چکر ہیں, لوگ بدل رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں جو صبح سے میرے ساتھ شروع ہوئے تھے وہ دوپہر تک وہی چل رہے ہیں. اب یہ اتنی علم دین سے دوری ہے کہ کوئی 14 چکر صحیح کے لگا رہا ہوتا ہے, کوئی مدینے کی فلائٹ میں احرام پہن کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی جناب حج قران کی نیت کر کے 25-30 دن پہلے مکے پہنچ جاتا ہے, پھر اسے پتا چلتا ہے کہ حج قران تو کچھ اور حج تھا. تو اس قدر بڑے مسائل, اس قدر ان پر کسی پر دم ہو رہا ہے, کسی پر صدقہ ہو رہا ہے. تو ایسا نہ کریں میرے میٹھے حاجیوں, اسلامی بھائیوں, خدارا حج پر جا رہے ہیں تو تربیت کر کے جائیں. احمد آباد میں تو جتنے عاشقان رسول ہیں سن رہے ہیں, اگر نہیں سن رہے تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں. اور 16 جولائی کو جو احمد آباد میں فیضان مدینہ میں صبح 10 بجے ہمارا حج تربیتی اجتماع, اس میں شرکت کریں. اور دنیا بھر کے عاشقان رسول ماشاءاللہ پورے پاکستان میں, UK میں, یورپ میں, کئی جگہوں پر, کئی ملکوں میں اس وقت حج تربیتی اجتماعات کا سلسلہ ہے. وقتاً فوقتاً اجتماعات ہو رہے ہیں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور ہر جمعرات کو, اس جمعرات کو نہیں ہو سکے گا, اس کے بعد ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع کے بعد ہمارے مفتی علی اصغر صاحب ایک شاندار سلسلہ کرتے ہیں احکام حج. تو وہ بھی حج کے احکام سیکھنے کا شاندار ذریعہ ہے. اس میں آپ کالز بھی کر سکیں گے. اور چلیے بات چلی ہے مکے مدینے کی, تو ایک شاندار اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی. یعنی آپ دیکھیں کتنے ذرائع دعوت اسلامی نے دے دی ہے. آپ کے شہروں میں آج اجتماع بھی کروا رہی ہے, مکے مدینے میں بھی تربیت کا اہتمام ہے, پھر ایک اپلیکیشن دے دی ہے. اور اس اپلیکیشن کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر, حج جو عمرہ کے نام سے یہ اپلیکیشن ہے, اگر یہ آپ کے موبائل میں ساتھ ہوئی, آپ کعبے کے سامنے پہنچ کر کلک کریں طواف کیسے کرنا ہے, پریکٹیکل طواف کا طریقہ دیکھیں اور طواف کر لیں. صفا مروہ پر جا کر کلک کریں, صحیح کیسے کرنی ہے ویسے دیکھ کر صحیح کر لیں. قدم قدم پر یہ اپلیکیشن آپ کو رہنمائی دے گی. یہ دعوت اسلامی ہے جو ہمارے ساتھ اتنا زبردست تعاون کرتی ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, اور مزید آگے میں بڑھوں گا کہ اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو رفیق الحرمین کا مطالعہ کریں. اور اس سے آگے میں بڑھوں گا کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا, سننا آتا ہے, دیکھنا آتا ہے, تو آپ یہ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور اسی طرح یوٹیوب پر, فیس بک پر ہمارے تربیتی اجتماعات رکھے ہوئے ہیں, ان کو آپ سن لیں, ان کو دیکھ لیں. دیکھ کر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح آ جائیے دعوت اسلامی کے قریب میں. اور حج پر جانا ہے تو سیکھ کر ہی جانا ہے, تاکہ ہم جو ہے وہ گناہوں سے بچیں اور ایک اچھے انداز میں حج کا فریضہ ادا کر سکیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ناظرین کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد جہاد اتاری ہے, میں 130 سے بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, آپ طبہ سلطان پور میں آئے نا, میں نے آپ سے ملنا, آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے لے کے جائے. آمین 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 آمین. ویسے یہ کمال ہے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں ملنے کے لیے. آپ کو آنا چاہیے نا بھائی, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ابو کے ساتھ آ جائیں تو اجتماع میں شرکت بھی ہو جائے گی, انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی. اب طبہ سلطان پور, میں نے تو نام بھی پہلی بار سنا ہے. چلیں بہرحال آپ کی کال بہت اچھا لگا, آپ کی دعوت کا بہت شکریہ. زندگی رہی تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. آپ نے دعا بہت پیاری دی, میرے لیے دعا کرتے رہا کریں. آمین. کیا بات ہے. اچھا اجتماع میں آئیں گے تو سنت پر اجتماع میں آ کر آپ سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا میں پاکستان میں ہوا تو اللہ نے چاہا ملاقات کوئی صورت بن جائے گی. 3 دن کے بدنی قافلے کی نیت سے آ جائیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. ماشاء اللہ عز و جل. سفر نام ہے میرے رکن سورہ عبدالحبیب بھائی کی آمد. یہ کہنا تھا کہ پھر عبدالحبیب بھائی رکن سورہ ہند کب تشریف لا رہے ہیں, اگر یہ بھی بتا دیا جائے تو بڑا کرم ہوگا. جی دوبارہ کب جا رہے ہیں حضرت؟ ہند میں گزشتہ 2 سالوں میں, پونے 2 سالوں میں 4 بار ہو کر آیا ہوں. شاید حرمین طیبین کے بعد یہیں سب سے زیادہ سفر ہوا ہے. تو اور ملک والے کہتے ہیں بھائی اور بھی دنیا میں ملک ہیں, تو انشاءاللہ حاضری ہوگی انشاءاللہ. زندگی رہی تو جب ہمارے رکن شورا عارف باپو سے کوئی جدول بن جائے گا انشاءاللہ. آئیے اب آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت بھی بڑا مختصر رہ گیا ہے, گلدستے کی طرف چلتے ہیں. جی میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ دنیا کی ہزاروں مقامات پر بعد نماز فجر یا کہیں بعد نماز عشاء مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں. کوئی فیس بھی نہیں ہے اور صرف بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے. اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات یہ گھروں میں لگائے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے. چلیں آج شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی کے دربار پر وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم ایک تختی کا سبق تو سیکھ رہے ہیں, لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ قریبی مدرسۃ المدینہ بالغان سے رابطہ کیجئے اور اپنی مخارج کو درست کیجئے, اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو درست کیجئے. آئیے انشاءاللہ. ہے تو یہ ہندی میں, دیکھیں مدنی قاعدہ ہندی میں بھی موجود ہے اور مجھے ہندی نہیں آتی, لیکن چونکہ پہلی تختی میں الف سے لے کر یا تک لکھا ہے وہ پڑھا جا رہا ہے, تو مل کے انشاءاللہ مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے کی برکت سے ان پڑھنے والوں کو جو عطا ہوا تھا اس میں حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا. سا پڑھیں گے
زبان کی نوک اور جو یہ دانتوں کی نوک ہے اس کو لگائیں گے. سا میں سیٹی نہیں بجے گی. سا جیم ہا خا کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. خا دال زال, جس طرح سا پڑھا تھا نا اسی طرح زال پڑھیں گے. زال نہیں پڑھیں گے, زا کی آواز نہیں آئے گی بلکہ پڑھیں گے زال زال. را زا سین شین صاد بھی تھوڑا موٹا پڑھیں گے. یہ 7 حروف ہیں, حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. خا صاد ضاد طا ظا غین قاف, یہ 7 حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے. تو صاد نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے صاد. سواد بھی نہیں پڑھیں گے, صاد دود. دود پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے, زبان کی جو کروٹیں ہیں یہ اوپر داڑوں کے ساتھ لگیں گی. پڑھنا ہے دال کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ یہ کروٹوں کو داڑوں کے ساتھ ملائیے. دود طا ظا عین غین فا قاف بھی اسی حروف مستعلیہ میں تھوڑا موٹا. قاف کاف, جو ڈنڈی والا کاف ہے وہ پتلا ہے, ٹھیک ہے. کاف لام میم نون واو ہا اور ہا میں فرق ہے. یہ سینے سے نکلے گا ایک طرح سمجھے. ہا حمزہ یا. الحمدللہ یہ پہلی تختی ہوئی لیکن یقیناً بہت سارے مخارج اتنی تھوڑی دیر میں نہیں سیکھے جا سکتے. جی مدنی چینل کے ناظرین, واقعی یہ تھوڑے سے وقت کے اندر یہ مخارج نہیں سیکھے جا سکتے. اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا. اگر آپ نے درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا تو مرنے سے پہلے لازمی رب کے کلام کو پڑھ کے جائیں, یہ نجات کا ذریعہ ہے. یاد رکھیں, میں ایک حدیث مبارک ذکر کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے, بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اور علماء محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو بغیر مخارج کے قرآن کو پڑھتے ہیں, جو مجہول طریقے سے قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن ان پر لعنت کیا کرتا ہے. وہ کتاب ہدایت کہ جس کو بندہ اٹھاتا ہے پڑھنے کے لیے, برکتیں حاصل کرنے کے لیے, اس سے ہدایت کے لیے, ثواب حاصل کرنے کے لیے, لیکن جب وہی بندے پر لعنت کر رہا ہو تو زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے, آخرت میں نجات کیسے مل سکتی ہے. تو اپنا وقت نکالیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھایا جاتا ہے, اس میں شرکت فرمائے. اور اسی کے حوالے سے مزید کاوشیں بھی ہیں. عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جہاں پر آپ نے مدرسہ بالغان پڑھایا, یہاں پر کیوں پڑھایا آپ نے, ایسی کیا وجہ تھی؟ بیسیکلی تو ہم زیارت کے لیے گئے تھے اور دوران زیارت مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا, وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صاحب مزار قرآن پڑھایا کرتے تھے. اچھا, مدرسہ پڑھایا کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہوئی ہے تو ان کی صدا کو ادا کر لیا جائے. تھوڑی دیر پہلے جو آپ فرما رہے تھے نا کہ صاحب مزار کا فیض پانا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اور ساتھ یہ بھی نیت تھی جو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ریکارڈ ہو جائے گا تو انشاءاللہ کافی سارے ناظرین کو مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ترغیب بھی دے دی جائے گی. تو دعوت اسلامی کا شاندار شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ, جس میں مدنی منوں مدنی منیوں کو بھی قرآن حفظ و ناظرہ کرایا جاتا ہے, اور جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے لیے مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جا رہے ہیں. تو اس میں شرکت کریں اور اپنے مخارج درست کریں. حدیث پاک کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں. واقعی یا تو سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے بن جائیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے, مدرسہ بالغان میں بھی شرکت نہیں کر سکتے, تو دعوت اسلامی نے آپ کے لیے ایک اپلیکیشن تیار کی ہے مدنی قاعدے کے حوالے سے. گھر بیٹھے آپ, آفیسز میں بیٹھے آپ, چلتے پھرتے آپ یہ اس کو سیکھ سکتے ہیں. آئیے اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. جی, اب آپ جہاں بھی ہوں, اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہے موجود اردو اور انگریزی زبان میں مدنی قاعدہ کی 21 تختیاں, آڈیو ویڈیو دونوں سہولتوں کے ساتھ. مخارج کی تفصیلات بذریعہ قاری سیکھیں. الف با تا ثا. مخارج کی تفصیلات, حرف بہ حرف کلک کی سہولت. با الف زبر
दिलचस्प सवालात और जवाबात तो अभी मदनी कायदा एप्लीकेशन से इस्तिफादा कीजिए और विजिट कीजिए दावत इस्लामी की वेबसाइट downloads.dawat-islami.net और इंस्टॉल कीजिए मदनी कायदा और पढ़ना सीखिए दुरुस्त कलाम इलाही अज़्ज़ा वजल। इस एप्लीकेशन का लिंक आप बआसानी अपने अजीजों और दोस्तों को सेंड भी कर सकते हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत प्यारी काविश है हमारी मजलिस आईटी की तरफ से, इसको भी आप हासिल करें। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए एक और मदनी गुलदस्ता जो हिंद के अंदर अपना रुकन शुरा का रिकॉर्ड किया गया था आपको दिखाते हैं। जी अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीनतुल औलिया अहमदाबाद शरीफ से अब रवानगी का वक्त है। आज यौम आशूर है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अहमदाबाद में सुबह शाह आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दे चुके हैं और अब रवानगी है मेरे ख्वाजा की तरफ, अजमेर शरीफ की तरफ। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुबारक शहर की तरफ जाना है। लेकिन उससे पहले हमें बताया गया कि हमारे एक इस्लामी भाई हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, बीमार हैं, तो नीयत की है कि आशूरा के दिन इयादत की इस सुन्नत पर भी अमल किया जाए। तो पहले इंशाल्लाह हॉस्पिटल जाएंगे और फिर इंशाल्लाह वहाँ से रेलवे स्टेशन को जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देश मेरे ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब। जो बीमार आए शिफा पाके जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही। आपको अमीर अहले सुन्नत के हाथ का तावीज़ पेश करते हैं इंशाअल्लाह। इस तावीज़ की बरकत से इंशाअल्लाह जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियां दूर होंगी। हर तरफ से बलाओं ने घेरा, आफतों ने आपके लिए इत्रे मदीना और मदीने की तस्बीह ये पढ़ते रहिएगा दुरूद शरीफ से इंशाअल्लाह। अब ठीक होकर मदनी काफिले में सफर करना है हर महीने 3 दिन, ठीक है, ताकि मुझे अगली बार आने में भी हौसला होना कि नहीं माशाअल्लाह। इमाम शरीफ भी सजा लेना, अब पाबंदी से आप आराम करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। ये देश मेरे ख्वाजा का मेरे ख्वाजा का, ये देश मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने मदनी गुलदस्ता देखा। अब्दुल हबीब भाई, शुरू में आपने तज़किरा किया था कि कोई यूनिक बात बताने जा रहे हैं, आपने याद रखी हुई है, तो वो इरशाद फरमा दें क्योंकि सिलसिला एंडिंग पर है वो। हाँ, वो यूनिक बात ये थी कि हम अहमदाबाद इज्तिमा में जरखेज या सरखेज नाम का वो एरिया है, वहाँ पर वो इज्तिमा था। तो जिस रात सुबह इज्तिमा था, यानी एक दिन गुजर चुका था गालिबन इज्तिमा का और दूसरे दिन आखिरी नशिस्त थी। अच्छा। तो शाम को इशा के मगरिब के बाद या इशा के बाद मूसलाधार बारिश, ऐसी बारिश। अब आपको पता है हमारे इज्तिमा जो ग्राउंड भी होते हैं उसमें टेंट लगे हुए होते हैं, जी हाँ। तो टेंट गिर गए और जनाब पानी भरना शुरू हो गया। यानी अब सारे इस्लाम हैरान कि कल अमीर अहले सुन्नत की दुआ भी है और आखिरी नशिस्त है, और आखिरी नशिस्त इज्तिमा की जान होती है। तो हम वहाँ मौजूद थे, अजानें दी इस्लामी भाइयों ने कि बारिश रुक जाए। फिर उन इस्लामी भाइयों को मूव कर दिया गया आसपास की मस्जिदों में कि आप वहाँ चले जाएं, रात कैसे गुजारेंगे यहाँ पर। गालिबन ठंड के दिन भी थे। तो मैं देख रहा था आंखों में आंसू थे इस्लामी भाइयों के कि हमारा इतना अच्छा इज्तिमा और अब वो कल दुआ कैसे होगी और इज्तिमा कैसे होगा। दुनिया पूरे हिंद से लोग इस्लामी भाई आए हुए थे। तो मैं भी जब वहाँ से रात देर से पलटा ना, तो मुझे फील ऐसा हुआ कि अब शायद कल नशिस्त नहीं हो सकी। आप यकीन करें, हम वो मशवरा चलता रहा। अब सुबह फजर पढ़ के सो गए, 10 बजे मुझे इस्लाम में उठाने आए कि जल्दी उठे और मुझे रात पढ़ने का हुक्म दिया गया था। आप चलें, आपकी नात का वक्त हो गया। तो मैंने कहा इज्तिमा हो रहा है, कह रहे आप चलें।
جب میں گیا تو میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ سارا منظر وہی جو کل بارش سے پہلے تھا. تو بتایا کہ جیسے ہی بارش رکی تو احمد آباد کے اسلامی بھائیوں نے وہ کام کیا, وہ مٹی لائے اور مٹی ڈالی اور پانی سمیٹا اور پھر دریا بچھائی, پھر ٹینٹ کھڑے کیے. یعنی صبح ہونے سے پہلے یا صبح ہوتے ہی انہوں نے اجتماع کو پھر کھڑا کر دیا. یہ وہ جذبہ تھا. میں اتنا حیران ہوا, میرے لیے بڑا یونیک تھا کہ اتنی شدید بارش کے بعد پھر اجتماع کی آخری نشست کا ہونا, بیان بھی ہونا, دعا بھی ہونے سے رات بارش ہوئی نہیں ہے, ایسا ماحول انہوں نے کر دیا. تو یہ دعوت اسلامی اور دین کا جذبہ ہوتا ہے. لوگوں کو عشق رسول کی گرمی ہوتی ہے, جو ایسے موقعوں پر بھی سٹینڈ کرتے ہیں اور پھر کام وہ کر جاتے ہیں جو یاد رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ سبھی مسلمانوں کو عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. بالخصوص احمد آباد کے جو عاشقان رسول جمع ہیں, اچھی اچھی نیتیں کر کے یہاں سے جائیں اور ہفتہ واری سنت بر اجتماع میں شرکت کی نیت فرمائیں. ہر ماہ مدنی قافلے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں شرکت کی نیت فرمائیں. اسی طرح زندگی میں ایک مشت 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 30 دن کی بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ جب یہ سفر کریں گے تو خود بھی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ عوام کو بھی فائدہ ہوگا. اور امیر اہل سنت شیخ طریقت نے جو ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ اس پر ہم اس کو پورا کرنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے سلسلے کو بھی ہمارے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا, میرا رکنا. ماشاءاللہ ہمارے معتکفین اسلامی